बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि सब खैरियत से होंगे और कुछ लोग जो हैं वो मूड खराब के साथ ऑफिस गए होंगे, कुछ लोग अच्छे मूड के साथ गए होंगे। यही जिंदगी है, मिलजुल कर जिंदगी बनती है। और इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, और आज बहुत एक स्पेशल चीज जो है वो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करने वाले हैं। आज की जो तारीख है, जो आज की डेट है, वो बड़ी खास है। और अगर आप उस डेट को देखें तो 11, 12, 13 मीन्स 11 दिसंबर 2013। तो 11, 12, 13 की जो कंटिन्यू जो सीरीज है, ये यकीनन कुछ ना कुछ इसकी इम्पोर्टेंस भी होगी। और एक बार ये चीज आती है तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन डेट्स की, जो सीरियल्स हमें मिलते हैं, इस हवाले से भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होते हैं जो आपको आपके स्टार के बारे में, यही जो आज हम डेट की बात करें, तारीख की बात कर रहे हैं, इसी हवाले से आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से आपको बताते हैं कौन सा स्टोन आपके लिए बेहतर है, आपका लकी कलर कौन सा हो सकता है, आपकी आने वाली लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जब आप एक्सेप्ट करेंगे या उन रेमेडीज को आप फॉलो करेंगे तो आगे जाके आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। सो लेट्स वेलकम, हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर M.A. रिजवान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हम डेट की बात कर रहे थे और आपने कहा कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और आज इस हवाले से बात भी किया जाए। तो ये बहुत सालों में, आई थिंक सदियों का सिलसिला होता है किस तरह की आपको सीरीज और सीरियल्स मिले। 11, 12, 13, तो ये कितना लकी है और क्या इसके कुछ इफेक्ट्स हैं लोगों पर? बिल्कुल सना, सही बात की आपने। पहले तो ये कि काफी टाइम के बाद ये टाइम आता है। 11, 12, 13 एक सीरियल है और अगर सना इल्मुल अदाद के हिसाब से हम देखा जाए तो उसके अंदर ये जो 11, 12, 13 है बहुत अहमियत रखता है। और मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दुआएं करनी चाहिए। आज के दिन कबूलियत मैं समझता हूँ ज्यादा होगी, क्योंकि इल्मुल अदाद के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो आज का दिन कबूलियत के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। चले माशाल्लाह। तो फिर आज के दिन का आगाज ही दुआओं के साथ, वैसे भी अल्लाह के बरकत नाम के साथ, दुआ के साथ जो है वो दिन का आगाज होना चाहिए। लेकिन हम लोग टेंशन से अपने दिन का आगाज करते हैं कि अच्छा उठ गए हैं, लेट हो गए हैं, चलो कोई बहाना बना देते हैं। झूठ से हमारे दिन का आगाज होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, इन पर हमें काम करने की जरूरत है और उसके साथ साथ जो है इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं बजरिए कॉल। नंबर है 021322222070। एक और हवाले से आज मैं सोच रही थी कि मैं आप तमाम देखने वालों से बात करूं, और आज रिजवान भी आ रहे थे। तो सफर का महीना है और आई थिंक बहुत सारे लोग अपने अपने बिलीव्स की बात है। रिजवान, लोगों का बहुत कहना होता है कि ये जो मंथ है सफर का, ये काफी भारी रहता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये मर्दों के लिए काफी भारी होता है, लेकिन इंडिविजुअली मतलब अगर आप अपने पर्सनल सब एक्सपीरियंस देखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखूं पिछले 3-4 सालों में, तो कुछ ना कुछ रहा इस महीने में, सफर के महीने में ऐसा जो मेरे लिए नुकसानदेह था। फिर वो सेहत के हवाले से हो, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो। तो क्या अब जब एक चीज कंटिन्यू होती रहती है तो आपका बिलीव बढ़ने लग जाता है इस चीज पर, और भी बहुत सारे लोगों का इस चीज पर मुख्तलिफ बिलीव होगा। तो आप क्या समझते हैं, ये इस चीज की क्या अहमियत है, क्या हकीकत है इस चीज की? बिल्कुल सना, आपने ठीक कहा कि सफर का महीना अक्सर कहा जाता है कि बहुत भारी होता है। ज्यादातर मर्दों पे कहा जाता है कि ये सफर का महीना जो होता है वो भारी होता है। और अगर बातें देखी जाए तो कहने को तो बहुत सारी बातें, कोई कुछ कहता है सना, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सफर का महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा सदका करना चाहिए, और ताकि जो नागहानी परेशानियां होती हैं, मुसीबतें होती हैं, जो बिल्कुल भी इंसान को जिसकी तवक्को नहीं होती, एकदम से उनके ऊपर आ जाती हैं, तो उस सदकात करने से हम उन चीजों से महफूज हो सकते हैं। और अपने आप पढ़ाई करें, आप अल्लाह का नाम लें, आप सदके दें, तो सदका तो हर बला मुसीबत को टाल देता है। बिल्कुल। तो कुछ स्पेशल कोई ऐसी चीज, कोई मतलब सदका या पढ़ाई के हवाले से आप बताना चाहेंगे इस सफर के महीने में? सफर के महीने में व्हाइट रंग का सदका ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, कसरत के साथ करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर वज़ाइफ के हवाले से बात की जाए तो सूरह रहमान और इसके साथ साथ सूरह शम्स की तिलावत आप कंटिन्यू कसरत के साथ करें, और तिलावत करके 7 टाइम मकसद अपना जरूर बयान करें, दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखें। यकीनन। और एक कॉलर भी आ चुके हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ?
میں شیلا بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ شیلا. جی شیلا کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں واقعین سے. واہ کینٹ سے کال کر رہی ہیں. کیا بات ہے آپ کی شیلا. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ رضوان سے؟ جی مجھے اپنے کزن کے بارے میں پوچھنا ہے. اوکے نام بتائیے ان کا. سید ذوالفقار علی شاہ. شیلا آپ دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے نام. سید ذوالفقار علی شاہ. ذوالفقار علی شاہ. اوکے ڈیٹ آف برتھ؟ سید ذوالفقار علی شاہ. تاریخ پیدائش بتائیے. ڈیٹ آف برتھ 2/4 جی آگے کہیے. 1992. رائٹ. اور والدہ کا نام؟ ذوالفقار کی والدہ کا نام بشرا. کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ ٹیکسلا. کیا پوچھنا چاہتی ٹیکسلا ہیں میں پیدا ہوں. ان کے بارے میں؟ ٹیکسلا میں. شیلا آپ ان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ یہ کہ ان کی گورنمنٹ جاب کب تک لگے گی. اچھا سرکاری ان نوکری. کی گورنمنٹ جاب کب تک لگے گی. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. اور میرج لائف کے بارے میں. لو میرج. او اچھا ٹھیک ہے. رائٹ. ضرور جانتے ہیں. میرج لائف کیسی گزرے گی. ٹھیک ہے جی سب کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. سرکار کی نوکری کرنا چاہتے ہیں یا آپ بتا دیں. اچھا نوکری کا انہوں نے پوچھا شیلا نے. اور ان کی لو میرج ہوگی اور میرٹل لائف آگے کیسی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا سید ذوالفقار شاہ نام بتائیں. سید ذوالفقار علی شاہ. 2nd 4 1992. 1992 سر بتائیں گے. جی 92. ڈیٹ انہوں نے 4 بتائی. 2/4. ہاں 2/4. بالکل ٹھیک ہے. 2/4 سے اگر دیکھا جائے تو سید ذوالفقار علی شاہ کا جو اسٹار بنتا ہے وہ ایریز بنتا ہے اور سیارہ مریخ سے ریلیٹڈ ہے. ذائقے میں اگر اس ٹائم ان کی پوزیشن دیکھی جائے ذوالفقار بھائی کی تو بہتر نظر آ رہی ہے. اور کیوں بہتر نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ان کے 2nd ہاؤس 3rd ہاؤس کی پوزیشن اس ٹائم بہتر ہے. اور اس کے علاوہ 2014 کی اگر دیکھا جائے ذائقہ تو اس میں 4th منتھ کے بعد جو ان کا ٹائم شروع ہوگا مارچ ان کو فیور کرے گا ان کے 12 ہاؤس کے اندر. اور مارچ کے آنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کافی اچھا ٹائم ہوگا. 2014 کے جو 4تھے مہینے سے شروع ہوگا تقریباً آنے والے اگر دیکھا جائے 3-4 سال کا ٹائم تقریباً ان کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ مارچ 12 ہاؤس کے اندر موجود رہے گا اور ان کو فیور دیتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جاب کے حوالے سے جیسا کہ شیلا نے پوچھا کہ ان کی گورنمنٹ جاب کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2014 ان کے لیے لکی ہوگا اور خاص طور پہ 4th منتھ سے ویل ٹائم ہوگا ان کا. اور کوشش کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی ضرور جاب ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ نے سوال کیا لو میرج کے بارے میں تو ذائقے کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی پوزیشن بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہی ہے اور بالکل لو میرج ان کی ہو سکتی ہے. ذائقے میں ان کی پوزیشن بہت بہتر ہے اور مزید بہتر ہو جائے گی 2014 کے 4 منتھ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خود بھی انہوں نے ذوالفقار علی شاہ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے اپنی جاب کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے تو بہت اچھا ٹائم ہوگا. 2014 ان کے لیے لکی رہے گا. اس کے علاوہ ریمیڈیز آپ کو بتاؤں گا اسے نوٹ کر کے ذوالفقار علی شاہ پر بھی عمل کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اور بھی بہتر رہے گا آپ کے لیے. ایریز اسٹار ہے آپ کا. یاقوت اسٹون آپ ویئر کریں. یاقوت کو 5 کیرٹ میں ویئر کریں اور یاقوت کا استعمال آپ کے اسٹار کی پوزیشن کو بیلنس میں رکھے گا. آپ کی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک رنگ کا آپ صدقہ کریں. بلیک رنگ کے صدقے میں بلیک رنگ کے چنے کا صدقہ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی بھی بلیک رنگ کا آپ صدقہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ تحریم کی تلاوت کریں, سورہ نساء کی تلاوت کریں, روزانہ ڈیلی بیسس پہ تلاوت کریں اور جو مقصد ہے آپ کا وہ ضرور بیان کر کے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہر قسم کی نظر سے اور میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی سے بھی انشاءاللہ سیف رہیں گے اور جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی آپ کے لیے. اوکے رائٹ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ آمنہ ٹوبا ٹیکسنگ سے. جی آمنہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. جی کہیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 14 جنوری جی 1994. رائٹ. آپ کی مما کا نام؟ اختر بی بی. کہاں پیدا ہوئی ہیں آپ آمنہ؟ ٹوبا ٹیکسنگ ہے. ٹوبا ٹیکسنگ. اوکے مجھے پلے یاد آ گیا بوٹا فرام ٹوبا ٹیکسنگ. PTV کا پلے تھا تو اس میں بڑا ٹوبا ٹیکسنگ مشہور ہوا تھا. اچھا اوکے کیا پوچھنا ہے آپ کو اپنے بارے میں آمنہ؟ مجھے اپنے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں پوچھنا ہے اور فیوچر کے بارے میں پوچھنا ہے. اچھا آپ کو ہیلتھ پرابلم ہے کوئی؟ جی. کیا پرابلم ہے آپ کو؟ میں بیمار ہی رہتی ہوں ہمیشہ.
अच्छा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है. ओके, राइट आमना, आपकी सेहत के हवाले से भी और आपके फ्यूचर के हवाले से भी बात करते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. जी रिजवान. आमना 14 जनवरी 1994. 14 जनवरी से आमना का स्टार कैप्रिकॉर्न है और प्यारा जहल से रिलेटेड है. एसएनएन साइन इनका सैटर्न है. राशि में अगर आमना की पोजीशन देखी जाए तो 5th हाउस के अंदर यहाँ जहल की मौजूदगी नजर आ रही है जो कि नेगेटिव वे में अप्लाई हो रही है और इसके साथ साथ 6th हाउस की पोजीशन में मरीख मौजूद है. मरीख की पोजीशन होती है जब 5th हाउस में 6th हाउस में इसकी पोजीशन नेगेटिव वे में अप्लाई हो रही होती है तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है. रेजिस की कमी वाक़या हो रही होती है और हमें किसी न किसी बीमारी में मुब्तला ही रहते हैं और कोशिश करने के बावजूद मुकम्मल तौर पर सेहत याबी नहीं हो रही होती है. तो और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सैटर्न भी इनके लिए नहस पोजीशन में अप्लाई हो रहा है और उस वजह से होता है सैटर्न की अगर पोजीशन नहस हो तो उसमें होता है कि देगर काम जिसमें हम कामयाबी चाह रहे होते हैं हमें कामयाबी नहीं मिल रही होती, नाकामी का सामना करना पड़ रहा होता है और इस तरह की पोजीशन फातिमा की राशि में क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है. लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए. 2014 के मिड के बाद का जो टाइम होगा आपके लिए बेहतर होगा. आपको यहाँ पर जुपिटर सपोर्ट करेगा आपके 11th हाउस के अंदर जिससे आपके स्टार की पोजीशन खास तौर पर आपके हासिम चारे की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी और जो 5th हाउस के अंदर जहल मौजूद है यहाँ पर और 6th हाउस के अंदर मरीज की मौजूदगी आपके लिए नेगेटिव वे में अप्लाई हो रही है. उसके लिए आप सुर्ख मरजान यूज करें. सुर्ख मरजान को आप 12 कैरेट में लेके उसको पानी में डिप करके उसका पानी भी इस्तेमाल करें 21 डेज तक और उसके बाद अगर मरजान को आप लॉकेट में बनवा के अपने गले में पहने इंशाअल्लाह ताला जो मरीज के और जहल के नए असरात हैं इंशाअल्लाह ताला उनसे भी आप सेफ रहेंगी. और इसके साथ साथ व्हाइट रंग का सदका करें. व्हाइट रंग के सदके में दूध, आटा, चीनी, चावल वगैरह का सदका आप कर सकती हैं. कसरत के साथ कीजिएगा और इसके साथ साथ सूरज शम्स की तिलावत आप कंटिन्यू करें और तिलावत करके अपना मकसद जरूर बयान करें. मकसद बयान करके दुआ करें. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो रुकावटों से और परेशानियों से महफूज रहेंगी आप. ऑलराइट, अगर आप भी अपने स्टार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. नंबर है 0213222070 और एक और कॉलर भी है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से. आमना, ओके, कहिए आमना. मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3rd फरवरी 1983. 3rd फरवरी, राइट? हाँ जी. ओके. 1983. ओके. आपकी मम्मा का नाम? रिहाना. कहाँ पैदा हुई हैं आप आमना? लाहौर में. हाँ जी. लाहौर में पैदा हुई हैं. ओके. क्या पूछना चाहती हैं? एक तो शादी का इशू चल रहा है और दूसरा काफी क्राइसिस रही है लाइफ में. कुछ बेहतरी आने के चांसेस हैं? क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस है या और फैमिली इशूज? एक तो शादी के मामला में मेरी डिवोर्स हो गई थी और फाइनेंशियली भी. अच्छा, तो इस बारे में मैंने पूछना है. ओके, राइट आमना, बात करते हैं इससे. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. जी रिजवान. 3rd फरवरी 1983. ओके. 3rd फरवरी से आमना बहन का स्टार जो है एक्टिवनेस होता है, बनता है और प्यारा जहल से रिलेटेड है. रायते में अगर आमना की पोजीशन देखी जाए तो यहाँ पे 6th हाउस की पोजीशन वीक नजर आ रही है, 7th हाउस की पोजीशन भी वीक नजर आ रही है और इसके साथ साथ 11th हाउस यानी 3 हाउसेज के अंदर यहाँ पर इनकी जो पोजीशन है बहुत वीक नजर आ रही है. 7th हाउस जो कि मैरिज हाउस भी है, यहाँ पर इस टाइम जो जहल की मौजूदगी नजर आ रही है नेगेटिव वे में अप्लाई हो रही है. इस पोजीशन में आमना होता ये है कि प्रपोजल आ रहे होते हैं, बात नहीं बनती है, बन भी जाती है, ऐसा होता है सम टाइम और उसके बाद भी खत्म हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ तय हो जाता है और उसके बाद जाके चीजें जो है स्टॉप हो जाती हैं तो उससे ज्यादा जो है रिसर्ट हो जाती है. तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए. अल्लाह की और इसके साथ साथ मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा उसको रहेगा. आपका जायका मैं देख रहा हूँ तकरीबन 4 से 5 साल नेगेटिव वे में जा रही है और आपको खास तौर पे शादी का सामना करना पड़ रहा है. और अगर 14 के जो मिड के बाद का टाइम होगा वो आपके लिए बेहतर टाइम होगा, काफी पोजीशन बेहतर हो रही है. तो मैं समझता हूँ कि 2014 के मिड के बाद का जो टाइम होगा जरूर इंशाअल्लाह ताला इस टाइम के अंदर आपकी शादी हो सकती है. रुकावटें तो बहुत ज्यादा नजर और रेमेडीज आपको बता रहा हूँ उसे नोट करके उसके ऊपर पाबंदी के साथ अमल कीजिएगा. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा आप स्टोन वेयर करें. ब्लू सफायर को आप 5 कैरेट में वेयर करें और ब्लू सफायर का इस्तेमाल आपके स्टार की पोजीशन को भी बैलेंस में रखेगा. साथ आप व्हाइट रंग का सदका करें. व्हाइट रंग के सदके में दूध, आटा, चीनी, चावल, अन्य वगैरह का सदका करना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए.
اور اس کے ساتھ ساتھ اور تلاوت کر کے اپنا مقصد ضرور بیان کریں, 7 ٹائم مقصد بیان کر کے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رکاوٹوں سے اور نظر بد سے بھی سیف رہیں گی, اور جو مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں اس میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اچھا رضوان, میں ضرور چاہوں گی جس طرح بھی آپ ان کے اسٹار کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے, ایسی بہت ساری بہن بیٹیاں موجود ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اور ایک چیز جو آپ نے ان کے اسٹار کے حوالے سے بتائی, ہم ان پہ تو بات نہیں کریں گے, ایک جنرل پوائنٹ آف ویو, لڑکیاں ہیں جن کے رشتے آتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ پرابلم کی وجہ سے کبھی ہوتا ہے کہ ویسے اچھا ہے بعد میں جو پرابلم ہو اس سے پہلے اگر کچھ ہو جائے تو رب کی بہتری ہوتی ہے اس میں, لیکن ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹینس نہیں ہے اس کے بعد کہ ایک لڑکی کا رشتہ آیا اور ٹوٹ گیا, تو وہ اگر ماں باپ بھی آپ کے ماشاءاللہ اچھے ہیں, آپ کو سمجھنے والے, لیکن جو آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں, جو آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے, وہی آپ کو اتنا ڈپریس کر دیتی ہے کہ آپ کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہا ثنا آپ نے, ہمیں خود اپنے طور کے اوپر یہ چیز فیل نہیں ہوتی ہے, لیکن جب ہم دوسرے کی باتیں سنتے ہیں رشتہ ٹوٹ تو گیا, ہمیں بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, اور فیل کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہمارے لیے ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ, کہ پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کی ہے, انہوں نے بات کی ہے, دوسرے لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہوں گے, کیا سوچ رہے ہوں گے, تو وہ چیزیں بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ان ساری چیزوں سے. یقیناً آپ کسی کی زبان کو نہیں روک سکتے, کسی کی سوچ کو نہیں روک سکتے, بس اللہ رحم کرے سب پر, اور ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایسے لوگ رحم کے قابل ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کریں, بے وقوف لوگ ہوتے ہیں, تو اگنور کیا کریں ایسے لوگوں کو. کالر ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ فریحہ بات کر رہی ہوں. فریحہ, کیسی ہیں آپ, کہاں سے کال کری ہیں؟ میں ننکانہ سائڈ سے بات کر رہی ہوں. اوکے, کہیے. مجھے اپنے اسٹار کے بارے میں پتا کرنا ہے اور لو میرج کے بارے میں پتا کرنا ہے کہ میری لو میرج ہو رہی ہے کہ وہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا, آپ کی مطلب فکس ہو گیا ہے, میرج ہو رہی ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ ہاں, ہونے والی ہے. اچھا, اوکے, بہت مشکل سے پیرنٹس ماننے ہیں, اور یہ کہ لڑکے کے گھر والے جن سے میرج ہونے والی ہے وہ بہت مشکل سے انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے, اور کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. ٹھیک, اللہ مالک ہے. جب یہاں تک کامیابی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ راستے ہموار کریں گے آپ کے انشاءاللہ. مجھے آپ اپنا بھی نام اور ڈیٹ آف برتھ دیجیے, اور ان کا بھی لے لیتے ہیں جو آپ کے جو فیونسی ہیں جن سے آپ کی شادی ہونے والی ہے, ان کا بھی آپ نام اور ڈیٹ آف برتھ مجھے بتائیے گا. پہلے اپنا بتائیے فریحہ, ڈیٹ آف برتھ آپ کی؟ میری ہے 20 مارچ. اوکے. اور 1993 ہے میری. 93. اوکے. آپ کی مما کا نام؟ روبینہ ہے ان کا, روبینہ کوثر. روبینہ. اوکے. آپ کہاں پیدا ہوئی ہیں فریحہ؟ میں لاہور میں پیدا ہوئی ہوں. جی, اور نام بتائیے آپ جن سے آپ کی آپ نے اسٹار اپنا میچ. نام زاہد محمود ہے. خالد محمود. زاہد محمود. زاہد محمود. اوکے. جی, اور 14 نومبر ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. 14 نومبر. ایئر کون سا ہے؟ یہ مجھے کنفرم نہیں پتا ان کا. تمہیں یہی نہیں پتا ہے کہ کتنے سال کا ہے؟ اچھا چلو, مجھے مت بتاؤ لیکن کنفرم ضرور کر لینا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہوتی ہے اس میں جاننا. اوکے. اور ان کی مما کا نام کیا ہے فریحہ؟ ان کی مما کا نام, تمہیں اپنی ساس کا نام بھی نہیں پتا نا فریحہ, بس کرو, تمہیں پتا دنیا میں نہیں ہے اس وجہ سے ان کا کم ذکر ہوتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, ان کے بائی نیم اور ڈیٹ تو آپ نے بتا دی ہے مجھے. اس حوالے سے ہم رضوان سے کہتے ہیں کہ اسٹار میچ کریں, لیٹس سی ہوپ فلی کے. اور یہ کہ ان کی صحت کے بارے میں بھی تھوڑا سا مجھے پتا کرنا تھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. اپنا خیال رکھنا فریحہ, اللہ حافظ. جی رضوان. سب سے پہلے بات کرتے ہیں فریحہ کے ذائقے کے بارے میں, کیونکہ فریحہ کا ذائقہ میں نے کیلکولیٹ کر لیا ہے. 28 مارچ 93. اوکے, 28 مارچ اینڈ 93 آپ نے بتایا. ایریز اسٹار بنتا ہے فریحہ کا 28 مارچ سے, اور مریض ان کا. اچھا رضوان, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گی, ہم بریک لے لیتے ہیں تاکہ ہم جب بریک سے واپس, فریحہ انتظار کرو تھوڑا, صبر کرو, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اسٹار میچ بھی کریں گے اور فریحہ کا ذائقہ بھی پراپر آپ کو بتائیں گے. تو لیتے ہیں بریک, آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. سلام پاکستان. اب
अगेन, वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान, रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स हम शामिल करें। नंबर है 021322222070। ब्रेक पे जाने से पहले फरीहा हमारे साथ लाइन पे मौजूद थी, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है। स्टार भी मैच होना है और फरीहा का जायका भी आपने देना है जी। हाँ जी सना, बिल्कुल फरीहा का जायका बिल्कुल मेरे सामने है और 20 मार्च इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई थी। पाइसेस स्टार बनता है, सियारा मुफ्तरी से रिलेटेड है, असेंडेंट साइन इनका जुपिटर है। और फरीहा के जायके में अगर पोजीशन देखी जाए तो बेहतर नजर आ रही है यहाँ पर इनकी, और फिर इसके साथ साथ जुपिटर भी इस टाइम इनको फेवर दे रहा है और पोजीशन इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और 2014 देखा जाए, 2015 देखा जाए, बहुत लकी नजर आ रहा है इनके लिए। शादी के हवाले से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा इन्होंने जाहिद का नाम बताया था और डेट ऑफ बर्थ इन्होंने जो बताई थी, जाहिद का स्टार उनसे स्कॉर्पियो बनता है और सियारा मरीख से रिलेटेड है। और स्टार पोजीशन अगर दोनों की देखा जाए तो बहुत बेहतर नजर आ रही है। 80% एक दूसरे के साथ मैच करती है। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। और स्टार जब इतने परसेंट एक दूसरे के साथ मैच हो फरियां तो शादी के बाद की जो लाइफ होती है उसमें हमें बहुत आसानियां होती हैं। और फिर आपने बताया कि आपकी लव मैरिज है तो आप और भी ज्यादा बेहतर तौर पर इन्हें समझती होंगी और स्टार के हिसाब से भी पोजीशन आपकी बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रही। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, इंशाल्लाह आफ्टर मैरिज जो आपकी लाइफ होगी इंशाल्लाह ताला 100% अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके लिए बेहतर रहेगी। और उसके साथ साथ मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा, आप उसे नोट करके फरिया उस पर भी अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतर रहेगा। कुछ रुकावटें हैं आपके जायके में नजर आ रही हैं, अगर आप वो रेमेडीज कंटिन्यू आप उन पर अमल करेंगी तो इंशाल्लाह ताला उन रुकावटों से, परेशानियों से भी आप महफूज रहेंगी। पाइसेस आपका स्टार है और मरजान स्टोर वेयर कर सकती हैं आप। मरजान को आप 5 to 6 कैरेट में वेयर करें, आपके स्टार की पोजीशन भी बैलेंस में रहेगी, आपकी माइंड पावर, हार्ट पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा और आपकी स्टार की पोजीशन को बैलेंस में रखेगा। इसके साथ साथ आप ब्राउन रंग का सदका करें, ग्रीन रंग का सदका करें और सूरह रहमान की तिलावत करें, सूरह तहरीम की तिलावत करें, रोजाना तिलावत करें, अपना मकसद जरूर बयान करें और बयान करके दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो परेशानियों से, मुसीबतों से सेफ रहेंगी और जो मकसद आप हासिल करना चाहती हैं, जिसमें आपको कामयाबी भी हासिल हो चुकी है इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आपके लिए और आसानियां पैदा होती रहेंगी इंशाल्लाह। सो फरिया, ऑल द बेस्ट और हमें भी बुलाना अपनी शादी पे, हम भी आएंगे लाहौर इंशाल्लाह। और एक और कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं इकरा बात कर रही हूँ सियालकोट से। कैसी हैं इकरा? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम आपका है। प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच। क्या पूछना चाहेंगी इकरा? जी, मैं अपने स्टार के बारे में पूछना चाहूँगी, अपना जायका। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1992। इकरा 31 में बताया आपने, राइट? 31 मई ओके। ईयर कौन सा? 1992। राइट। आपकी मम्मा का नाम? ताहिरा सईद। आप कहाँ पैदा हुई हैं? सियालकोट में। मुझे ये पूछना है कि मेरा मास्टर्स का रिजल्ट आने वाला है, कैसा आएगा? जो किया होगा वो आएगा। क्या किया था? ड्राइंग्स बना के आई थी? तो अच्छा ही था। हाँ, किया तो अच्छा ही था। मैं तुम्हें इकरा, मैं आपसे एक चीज शेयर करूं। मैं एक जगह बैठी थी, वहाँ पे जो बोर्ड के जो चेक करते हैं पेपर्स, वो बता रहे थे कि ऐसी ऐसी लड़कियां जो मेहंदी के डिजाइन बनाकर आ जाती है पेपर्स में। तो ऐसा मेहंदी के डिजाइन तो नहीं बनाए, पेपर अच्छे किए थे। चलो फिर अच्छा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी हम पूछते हैं रिजवान से, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज इकरा। जी रिजवान, इन्होंने डिजाइन ही बनाया है, इन्होंने पेपर सॉल्व किया है, तो बताएं आप क्या एक्सपेक्ट है कि कैसा रिजल्ट आने वाला है? अच्छा, इनका सवाल सिर्फ यही है रिजल्ट के बारे में? हाँ, रिजल्ट के बारे में पूछना चाहती हैं, परेशान पूरा है। नाम क्या है इनका? इन्होंने इकरा नाम बताया है 31 मई 92। 31 में? ओके। 31 मई से इनका स्टार जो है इकरा का वो जमनाई बनता है और सियारा तारस से रिलेटेड है। जायके में अगर इनकी पोजीशन देखी जाए तो पोजीशन तो बेहतर नजर आ रही है, लेकिन जो उन्होंने सवाल किया कि रिजल्ट कैसा आएगा, और सना ने भी बात की कि भाई जो किया होगा वही होगा, तो डिपेंड करता है ये आपके बिल्कुल आपकी मेहनत के ऊपर, आपने एग्जाम कैसे दिए हैं वहाँ पर। और जायका तो बेशक जितना ही अच्छा हो आपका तो उससे रिजल्ट तो चेंज नहीं हो जाता, लेकिन डिपेंड करता है वहाँ पर आपने क्या किया। मैं समझता हूँ कि 50% भी अगर आपने मेहनत की है
तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगी, और 50% आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जायसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें आपकी पोजीशन बेहतर नजर आ रही है, और 6th हाउस की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपके 9th हाउस की पोजीशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वेनस आपको फेवर कर रहा है, और 2014 आपके लिए देखा जाए तो बहुत ज्यादा लकी नजर आ रहा है। खास तौर पे 2014 के सेकंड मंथ के बाद का जो टाइम होगा, वेनस अभी आपको फेवर कर रहा है, जुपिटर भी आपको सपोर्ट करेगा, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए इकरा बहुत ही अच्छा टाइम होगा। जायसे के हिसाब से 2014 बहुत लकी है। रेमेडीज आपको बताऊंगा, उसे नोट करके उस पर भी अमल कीजिएगा, और रिजल्ट में अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए आप दुआ कीजिए, मैं आपको वज़ाइफ दूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर जरूर आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, अगर आपने 50% भी उसके अंदर बेहतर किया है तो। अच्छा जी, आपका जेमिनी स्टार है। गोल्डन टोपाज आप स्टोन वेयर कर सकती हैं। गोल्डन टोपाज आपके स्टार की पोजीशन को बैलेंस में रखेगा, आपकी कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। गोल्डन टोपाज को आप 8 कैरेट में वेयर करें, और उसके साथ साथ आप व्हाइट कलर का सदका करें। व्हाइट कलर के सदके के साथ ग्रीन कलर का सदका भी आप कर सकती हैं, और इसके साथ साथ आप सूरह शम्स की तिलावत करें और सूरह वाक़िया की तिलावत करें। तिलावत करके अपना मकसद जरूर बयान करें, मकसद बयान करके दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो रुकावटों से, परेशानियों से, मुसीबतों से भी महफूज रहेंगी, और जो मकसद आप हासिल करना चाहती हैं इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। यकीनन, और आपका तो नाम ही इकरा है, मतलब पढ़ तो आपका खुद का नाम ही इतना खूबसूरत है, तो यकीनन रब ने वैसे ही आपको ज़हन और वैसे ही आपको शऊर भी दिया होगा, तो ऑल द बेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? तस्नीम बात कर रही हूँ लाहौर से। तस्नीम, राइट? तज़ीम। ओके ओके जी तज़ीम, कहिए। डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर ओके 1989। राइट। मदर नेम शगुफ्ता। ओके। प्लेस ऑफ बर्थ सरगोदा। ओके। मैं अपने कैरियर के हवाले से, फ्यूचर और शादी के हवाले से ओवरऑल अपने जायके के मुताबिक पता करना चाहूंगी। अच्छा, ओके। आप ना टोटल मतलब कंप्लीट फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं कि क्या सब कुछ रहेगा, राइट? जी बिल्कुल, और स्पेशली शादी के हवाले से और कैरियर के हवाले से। अच्छा, राइट। थैंक यू सो मच तज़ीन, अपना ख्याल रखिएगा। जी रिजवान। 20 नवंबर 1989। बिल्कुल ठीक है। तज़ीन नाम बताएं। तज़ीन नाम बताएं। बिल्कुल, तज़ीन का जायका कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, और 20 नवंबर से इनका स्टार स्कॉर्पियो बनता है, सारा मरीख से रिलेटेड है। असेंडेंट साइन इनका मार्स है, और जायके में अगर इनकी पोजीशन देखी जाए तो बेहतर नजर आ रही है, और मार्स इनको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा 2014 के मिड के बाद का जो टाइम होगा वो और भी ज्यादा इनके लिए लकी होगा, क्योंकि जुपिटर भी इनको वहां पर फेवर करेगा, जिससे इनके हाकिम चारे की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हाकिम चारे की पोजीशन जब इनकी स्ट्रॉन्ग होगी तो इनकी अपनी पोजीशन भी इंशाल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इन्होंने सवाल किया कैरियर के हवाले से। 2014 में देखा जाए आपके लिए बहुत ज्यादा लकी नजर आ रहा है। अगर आपने कोई प्लान किया हुआ है अपने कैरियर के हवाले से, कोई जॉब करना चाहती हैं या बिजनेस करना चाहती हैं, या सफर भी अगर देखा जाए तो 2014 के मिड के बाद का जो टाइम है, सफर के हवाले से, जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से आपके लिए लकी नजर आ रहा है। और इसके अलावा आपने सवाल किया था शादी के हवाले से। शादी भी आपकी अगर देखा जाए तो 2014 के लास्ट से जो आपका टाइम शुरू होगा नवंबर के महीने से, उसमें उसके बाद का जो टाइम है वो शादी के लिए आपके लिए बेहतर है। मैं समझता हूँ कि उस टाइम के अंदर आपकी शादी हो सकती है, और सफर भी कर सकती हैं। कोई प्लान किया हुआ है वो जरूर आप, मैं समझता हूँ कि अच्छा टाइम होगा आपके पास उसको पूरा करने के लिए, और किसी किस्म की कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है आपके जायके में। आपके हाकिम चारे की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग हो रही है कुछ टाइम के बाद, और इस टाइम मार्स भी आपको फेवर कर रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। और इसके साथ साथ आपको मैं रेमेडीज बता रहा हूँ, आप उसे नोट करके उस पर भी अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो और भी बेहतर रहेगा आपके लिए। स्कॉर्पियो आपका स्टार है। सुर्ख रंग का सदका करें, कसरत के साथ करें, और इसके साथ साथ आप रूबी स्टोन वेयर करें। रूबी को आप 6 कैरेट में वेयर करें, इंशाल्लाह आपके स्टार की पोजीशन बैलेंस में रहेगी मैं समझता हूँ, और आपकी कामयाबी के लिए खास तौर पर रूबी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथ आप सूरह रहमान की तिलावत करें, सूरह कौसर की तिलावत करें, और डेली बेसिस पे तिलावत करें। जो मकसद हासिल करना चाहती हैं वो मकसद जरूर बयान करें, दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो रुकावटों और परेशानियों से भी सेफ रहेंगी, और जो मकसद हासिल करना चाहती हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए मजीद आसानियां पैदा होंगी। ओके, और वैसे अगर एक ओवरऑल व्यू देखा जाए स्कॉर्पियंस का, तो बड़ी
اسٹرانگ ہوتے ہیں یہ لوگ, اور ان کا ویژن بڑا کلیئر ہوتا ہے. تو یہ کبھی کبھی آپ کو اگنور بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ میری جو سسٹر ہے وہ بھی اسکارپینز ہے. تو یہ تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ اگر نیچر کے حوالے سے بھی بتائیں اسکارپینز کی کہ کس نیچر کے لوگ ہوتے ہیں یہ, کیونکہ ابھی لاسٹ اسٹار جو آئی تھنک ابھی فنش ہوا ہے 20th کو ہی, ابھی ڈیٹس اویلیبل ہیں ان کی, جو نومبر کا اسکارپینز ہوتا ہے کون سی ڈیٹس ہوتی ہیں ان کی؟ اسکارپیو 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جو ٹائم ہوتا ہے وہ اسکارپیو کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر سیجیٹیریس والوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. آپ نے بتایا آپ کی سسٹر بھی اسکارپین ہے. اچھا, اسکارپین جو ہوتے ہیں سنا بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں. اچھا اوکے. اور غصہ بھی ان کا تیز ہوتا ہے, کیونکہ مریخ ان کا سیارہ ہوتا ہے, تو غصہ بھی ان کا بہت تیز ہوتا ہے. لیکن جتنی تیزی کے ساتھ اسکارپیو والوں کو غصہ آتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ واپس بھی چلے جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم اسکارپینس پہ اور بھی بات کریں گے. میں ان کے بارے میں ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ میں رہتی ہوں لوگوں کے ساتھ, لیکن پہلے ایک کالر لے لیتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی پیاری سی کالر کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہم ٹھیک ہے اللہ کا. آسما بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ آسما. آسما کہاں سے کال کر رہی ہیں آسما؟ اچھا, بہت ڈسٹورشن ہے آپ کی کال میں آسما. اپنے سال کے بارے میں پوچھنا تھا. اوکے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ 1982. اوکے 82, اور ڈیٹ اور منتھ بتائیے. 15 اکتوبر. 15 اکتوبر. کہاں پیدا ہوئی ہیں آپ؟ لاہور میں. آپ کی مما کا نام؟ مصباح کوثر. اچھا اوکے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں اسما؟ شادی ہو رہی ہے اور کچھ پیسے جو آ رہے ہیں سب کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کب کس چل رہی ہے, کب تک ہو جائے گی. اچھا اوکے. اور اس کے لیے آتے ہیں تو جواب ہو جاتا ہے, ویسے جاتے ہی نہیں ہے. اچھا اوکے, شادی کا پرابلم ہے. رائٹ, ضرور رضوان سے کہتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کو بتائیں, آپ کو ریمیڈیز بھی دیں, لیکن اس سے پہلے میں بریک لوں گی. یہاں پہ ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. سلام پاکستان. سلام پاکستان. رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی کالز ہم شامل کریں. نمبر ہے 021322222070. آپ کال کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور آسما تھی بریک پر جانے سے پہلے, اور انہوں نے اپنی شادی کے حوالے سے پوچھا تھا, تو میں چاہوں گی رضوان کہ آپ بتائیے. کافی پریشان بھی لگ رہی تھی, کہیں رشتے آتے ہیں اور پھر منع ہو جاتے ہیں, وہی پرابلم جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. آسما کا ذائقہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, اور لبرا اسٹار ہے آسما کا, اور زہرا سے ریلیٹڈ ہے. اسینڈنٹ سائن ان کا وینس ہے. بالکل سنا نے ابھی بات کی کہ ہم بات کر رہے تھے ابھی اس سے پہلے بھی شادی کے بارے میں, کہ رشتے آتے ہیں بات نہیں بنتی, اور بالکل وہی پوزیشن آپ کے ذائقے میں بھی کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. 7th ہاؤس کی پوزیشن اور اس کے ساتھ 9th ہاؤس کی پوزیشن آپ کی ویک نظر آ رہی ہے. اس پوزیشن میں یہی ہوتا ہے, زحل کی موجودگی نظر آ رہی ہے, نیگیٹو وے میں اپلائی ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح ہوتا ہے, پرپوزل آ رہے ہوتے ہیں, بات بنتی ہے یا کبھی نہیں بنتی, بنتے بنتے ختم ہو جاتی ہے. اس طرح کی پوزیشنیں کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اور یہاں پہ جو اس کی زحل کی موجودگی نظر آ رہی ہے تقریباً 3 سال سے یہاں پر مجھے نظر آ رہی ہے, اور 3 سال سے کچھ زیادہ ہی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا. اور اس کے علاوہ 9th ہاؤس کی پوزیشن کا بھی میں نے ذکر کیا. اس پوزیشن میں ہوتا یہ ہے کہ 9th ہاؤس 6th ہاؤس اکثر ہماری کامیابیوں کے لیے ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں دیگر کاموں کے اندر بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور جیسا کہ شادی بھی, رشتے بھی آتے ہیں, بات نہیں بنتی ہے, اور دیگر کاموں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے ہمیں, تو ہماری مایوسی بڑھ جاتی ہے. ہم نیگیٹو چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو پہ ہماری تھنکنگ بالکل جو ہوتی ہے وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے, اور پھر ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ نیگیٹو چیزیں اپنے مائنڈ میں سے نکالیں, آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. اور ابھی تک جو آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے, میں نے بتایا کہ ذائقے میں تو کافی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اگر آگے کے آپ کا 2014 کا ذائقہ اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کے لیے بہتر نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ 2014 کے مڈ کے بعد کا جو ٹائم آپ کا ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پر آپ کے حاکم چارے کی پوزیشن اسٹرانگ ہو رہی ہے, اور وہاں پر آپ کو مارس فیور کرے گا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مارس کے آنے کی وجہ سے اس کی پوزیشن آپ کے اوپر پازیٹیو وے میں اپلائی ہوگی. اور شادی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 2014 کے مڈ کے بعد کا جو ٹائم رہے گا وہ آپ کے لیے کافی لکی ہوگا. رکاوٹیں تو بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں, اس کے لیے میں آپ کو ریمیڈیز بتاؤں گا, آپ اسے نوٹ کر کے اس کے اوپر عمل کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آسما وہ رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی. مایوسی بالکل ختم کریں, کیونکہ مایوسی انسان کو
کہا جاتا ہے کفر ہے, کیونکہ مایوسی میں ہم الٹی سیدھی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو سوچ رہے ہوتے ہیں پھر اس کو ہم الٹا کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی جو سوچ ہے اس کو پازیٹیو رکھیں, پر امید رہیں, اور ریمیڈیز آپ کو بتا رہا ہوں اسے نوٹ کر کے اس پر عمل کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی 2014 کے مڈ کا ٹائم, بعد کا جو ٹائم ہے وہ شادی کے حوالے سے آپ کے لیے بہترین ٹائم ہوگا. لبرا آپ کا اسٹار ہے, اور اوپل آپ ویئر کر سکتی ہیں اسٹون. اوپل کو آپ 8 کیرٹ میں ویئر کریں, آپ کے اسٹار کی پوزیشن بیلنس میں رہے گی, اور آپ کی کامیابی کے لیے آپ کی مائنڈ پاور, آپ کی ہارٹ پاور کو بھی اسٹرانگ رکھے گا, اور خاص طور پہ آپ کے اسٹار کی پوزیشن کو بیلنس میں رکھے گا اور آپ کی کامیابی کے لیے ورک کرے گا. وائٹ رنگ کا صدقہ کریں, وائٹ رنگ کے ساتھ ساتھ بلیک رنگ کا صدقہ بھی آپ کر سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ شمس کی تلاوت کریں, زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں, اور تلاوت کر کے اپنا مقصد ضرور بیان کریں. 7 ٹائم مقصد بیان کر کے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, نظر بد سے بھی آپ سیف رہیں گی, اور جو مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں اس میں آپ کے لیے آسمان انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب وہی بار بار جو ہے رضوان جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اس سے یہی کہتے ہیں کہ امید نہ چھوڑیں, امید انسان کو اچھی رکھنی چاہیے رب کے آگے, کیونکہ زندگی ہے, صحت ہے, تو پھر ہر چیز ممکن ہے. تو جو ہے اس کا شکر کریں تاکہ رب کے آگے ہم سرخرو ہو سکیں اور ہماری مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو سکیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو, کالر ہیں ہمارے ساتھ. اچھا, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. نمبر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, 0213222070. آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. رضوان, جب بھی ہم لاسٹ ٹائم جب ہم بیٹھے تھے اور پروگرام میں کالرز ہم نے شامل کیے تھے, تو کچھ ایسی مین چیزیں ہیں جو چاہے آپ ڈیلی بھی پروگرام کریں تو وہ کیسز آپ کے سامنے آتے ہی ہیں, وہ پرابلمس لوگوں کے ہیں. اس میں آپ بے روزگاری لے لیں, شادی کے مسائل لے لیں, یا تنگ دستی لے لیں, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں. اور آج جس طرح اوور آل رہا, ابھی اور بھی میرے خیال سے کالر بھی ہیں, پہلے کال شامل کر لیتے ہیں, کافی ہولڈ پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام, محمد ارشد بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو پہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے یہ رضوان صاحب سے بات کرنے سے اپنا بارے پتہ کرنا تھا. میری تاریخ کا پیدائش ہے 28 جولائی 1956. اوکے. تو جائے مقام ہے راولپنڈی. رائٹ. والدہ کا نام ہے ارشیدہ بیگم. اچھا, آپ نے اپنا نام ارشد بتایا, رائٹ؟ جی جی ٹھیک ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کافی عرصے سے تقریباً کافی ساری پرابلم, یہ کب تک میرا یہ مسئلے حل ہو جائیں گے, کب تک کیا وقت شروع ہو جائے گا, بہتری کا کچھ ٹائم. اوکے, رائٹ. پرابلمس ہیں اب بہت عرصے سے آپ کے ساتھ. اوکے ٹھیک ہے ارشد صاحب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. رضوان سے کہتے ہیں کہ آپ کے ذائقے کے بارے میں بتائیں. جی رضوان. 20 جولائی انہوں نے بتایا 28 کے حوالے سے, بس انہوں نے کہا اوور آل لائف میں پرابلمس ہیں بہت عرصے سے جو ریزالو نہیں ہو پا رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ارشد بھائی کا ذائقہ 28 جولائی سے اگر دیکھا جائے 1956 کینسر بنتا ہے ارشد بھائی کا اسٹار, اور چارہ کمر سے ریلیٹڈ ہے. اسینڈنٹ سائن ان کا مون ہے. ذائقے میں اگر ان کی پوزیشن دیکھی جائے تو اتنی زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ 6 ہاؤس کی پوزیشن ویک ہے, اور اس کے علاوہ 11th ہاؤس کی پوزیشن بھی ویک نظر آ رہی ہے. تقریباً 4 سال سے یہ پوزیشن ان کے ذائقے میں کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور زحل نیگیٹو وے میں اپلائی ہو رہا ہے. اس پوزیشن میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے, ہم سوچتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہوتی ہے. 1 قدم آگے بڑھاتے ہیں, 10 قدم پیچھے آ جاتے ہیں, بنتے کام ختم ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایسی پوزیشن بھی ان کے ذائقے میں نظر آ رہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں, بھلائی کر رہے ہوتے ہیں, نیکی کر رہے ہوتے ہیں, مگر آگے سے ان کو پریشانی مل رہی ہوتی ہے, ان سے برائی مل رہی ہوتی ہے. اس طرح کی پوزیشن ان کے ذائقے میں کریٹ ہو رہی ہے, اور تقریباً 4 سال سے میں نے بتایا کہ یہ پوزیشن کریٹ ہو رہی ہے. تو بہت کوششیں کی ہوں گی جاب کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے. اگر بزنس کر رہے ہیں تو ان کو مسلسل کوشش محنت کرنے کے باوجود ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ کہوں گا کہ ارشد بھائی بالکل پریشان مت ہوئیے, 2014 آپ کے لیے بہتر نظر آ رہا ہے. آپ کے حاکم چارے کی پوزیشن کمر کی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے, اور مون بھی آپ کو سیکنڈ سائن مون آپ کا جو ہے وہ آپ کو فیور کرے گا. 2014 کے 4th منتھ کے بعد کا جو ٹائم ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں, کثرت کے ساتھ وائٹ رنگ کا صدقہ کریں. ارشد بھائی وائٹ رنگ کے صدقے میں دودھ, آٹا, چینی, چاول, انڈے وغیرہ کا آپ صدقہ کریں. میں سمجھتا ہوں کرنا آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر رہے گا. اور اس کے علاوہ برتھ اسٹون آپ کا جو ہے وہ یاقوت ہے. یاقوت کو آپ 7 کیرٹ میں ویئر کریں, اور یاقوت کے ساتھ اگر مون اسٹون آپ ویئر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے
بہتر ہوگا. دونوں ہی آپ کے اسٹار کی پوزیشن کو بیلنس میں رکھیں گے. خاص طور پہ مون اسٹون کا استعمال آپ کی مائنڈ پاور اور ہارٹ پاور کو اسٹرانگ رکھے گا, اور یاقوت کا استعمال آپ کے اسٹار کی پوزیشن کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا, آپ کے اسٹار کی پوزیشن کو بیلنس میں رکھے گا, اور جو رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی. زیادہ سے زیادہ سورہ شمس کی تلاوت کریں. سورہ شمس کی تلاوت پریشانیوں سے, مصیبتوں سے نجات کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے, اور زیادہ سے زیادہ سورہ شمس کی تلاوت کریں, صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں گی, اور جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ارشد بھائی بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے پوزیشن انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرانگ ہو جائے گی, اور 2014 تقریباً آپ کے لیے بہت بہتر ہے. تو اپنی کوششیں, اپنی محنت جاری رکھیے, پر امید رہیے, انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. رائٹ. لیکن آپ دیکھیں نا, ایک لائف انہوں نے اسپینڈ کی ہے. اب جس طرح انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی 56, تو اس میں جب آپ بہت زیادہ پرابلمز رہتے ہو, پھر آپ ایک ایجنگ کی طرف, عمر بھی آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے, تو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. پھر چاہے وہ فائنینشیل کرائسس ہوں, آپ کے گھر میں پرابلمز ہوں, آپ کے رشتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں. آج کا تو دور یہ ہے نا کہ جب آپ کا کام ہی نہیں رہتا, آپ ویل آف ہی نہیں ہوتے, تو سب سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کا رنگ دکھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو. سب لوگ ایسے نہیں ہوتے, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سب کو برا کہوں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی حقیقتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, تو وہ چیزیں کافی انسان کو کمزور کرتی ہیں. بٹ رب کا ساتھ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, تو شکر کریں اور چیزوں کو جیسے ہے لے کر چلنے کی کوشش کیجیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. کالر ہے یا جا چکے ہیں؟ ہیلو, اچھا جی, آئی تھنک لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو رضوان, جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جو رشتوں کے حوالے سے بہت ساری پرابلمس ہیں اور کالرز بھی آتے رہتے ہیں. اچھا, آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ اس چیز کا بہت زیادہ نیگیٹو جو ہے امپیکٹ پڑ رہا ہے اسٹار کے اوپر, جس کی وجہ سے رشتے آئے یا چلے گئے یا کچھ نہ کچھ پرابلم رہتی ہے. تو یہ جو پیچ ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا تھا کہ 3 سال سے جو ہے اس طرح کی پرابلم ہے, تو یہ کوئی اسپیسیفکلی کچھ اسٹارز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ایشو ہوتا ہے؟ ہاں بالکل سنا, کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں جو پازیٹیو وے میں اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو وے میں اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کی پوزیشن ہمارے کامیابی والے ہاؤس کے اندر نیگیٹو وے میں اپلائی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں پھر پوزیشن ہماری بھی اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہمارے کام نہیں بنتے ہیں, بنتے بنتے ختم ہو جاتے ہیں. کوشش کر رہے اور محنت کرنے کے باوجود ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. رائٹ. تو لیکن چیزیں اسٹار بہتر ہوتے ہیں, پوزیشن چینج ہوتی ہیں. بالکل, سارا ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا, ٹائم چینج ہوتا ہے. جب ٹائم چینج ہوتا ہے تو ہماری پوزیشن, ہمارے حالات, ہماری تھنکنگ, بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اوکے, کسی دن ضرور اس پہ پراپر جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے, لیکن میں کیا کروں, کالرز ہیں اور میں ان کو ویٹ نہیں کرانا چاہتی. کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ مسز روزینہ عابد بات کر رہی ہوں. مسز روزینہ, کیسی ہیں آپ مسز روزینہ؟ شکر ہے اللہ کا. اب میری ایک اسکول ٹیچر تھی, ان کا نام روزینہ تھا, تو آپ کا نام سن کے مجھے وہ یاد آ گیا. بہت کم سننے کو ملتا ہے یہ نام. جی ہاں, کوئی اداکارہ روزینہ کہتا ہے, کوئی ٹیچر کہتا ہے. اچھا جی, ڈیٹ آف برتھ بتائیے. میڈم میری ڈیٹ آف برتھ ہے 6 جون. اوکے. 1966. اوکے, اور آپ کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام مظاہرہ شبانہ. اچھا, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اور کراچی سے میں پیدا ہوئی تھی. میں میڈم میں رضوان صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری جو ہے لائف میں بہت ڈسٹربنس ہے. اوکے. صحت کی طرف سے پریشان, ازدواجی معاملات میں پریشانی, جو بھی کام شروع کرتی ہوں, بوتیک کا کام شروع کیا, جو بھی کام شروع کرتی ہوں اس میں ناکامی ہے. ٹھیک ہے. اوکے رائٹ, ٹائم میرے پاس کم ہے. تھینک یو سو مچ مسز روزینہ آپ کی کال کا. اور اس میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے جتنا ہو سکے شارٹلی جو ہے وہ ان کا بتا دیں. 6 جون ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. روزینہ بہن کا 6 جون سے اگر دیکھا جائے تو جمنائی بنتا ہے, اور چارہ عطارد سے ریلیٹڈ ہے. ذائقے میں ان کی پوزیشن دیکھی جائے تو یہاں پر ان کے 5th ہاؤس کی پوزیشن, 6th ہاؤس کی پوزیشن ویک نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے اس ٹائم کوشش کر رہی ہیں کامیابی کے لیے, کامیابی نہیں مل رہی ہے. جو مقصد خاص طور پہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں اس میں کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 5th ہاؤس کی پوزیشن یہاں پر جو نظر آ رہی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بیماریاں بھی ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی اس مکمل میں چاہوں گی ریمیڈیز آپ دے دیں. چلے ٹھیک ہے, چلے کوئی بات نہیں, ٹائم شارٹ ہے تو میں یہ کہوں گا روزینہ بہن اگر میرے نمبر پرسنل پہ کال کریں
تو میں انشاءاللہ پھر تفصیل سے آپ کو ذائقہ بتاؤں گا. فی الحال آپ کو چلے ریمیڈیز بتا دیتے ہیں, آپ اسے نوٹ کر کے اس پر عمل کیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر رہے گا. جمنائی آپ کا اسٹار ہے, گولڈن ٹوپاز آپ اسٹون ویئر کریں. گولڈن ٹوپاز آپ کے اسٹار کی پوزیشن کو روزینہ بینڈ بیلنس میں رکھے گا, اور اس کے ساتھ سرخ رنگ کا زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ صدقہ کریں, اور سورہ رحمان سورہ نساء کی تلاوت کریں. تلاوت کر کے اپنا مقصد ضرور بیان کریں 7 ٹائم. انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی رکاوٹوں سے پریشانیوں سے بھی سیف رہیں گی, اور جو مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں روزینہ بین, اس میں آپ کے لیے انشاءاللہ بہت جلد آسانی پیدا ہوگی. رائٹ, تھینک یو سو مچ رضوان. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. میں یہ لوں گی بریک, ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان. اور ایک بہت ہی محترم شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, اور یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور رب ان کو ایسی صلاحیتیں دیتا ہے کہ وہ اپنے فور فادرز کے کام کو اور ان کی چیزوں کو اپنی لائف میں آگے لے کر چلتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. ایسی ہی ایک شخصیت میرے ساتھ بھی موجود ہے ماشاءاللہ. ہی از PhD فرام امریکہ. ممتاز علمی, ادبی اور طبی شخصیت ہیں, پروفیسر ہیں. ڈاکٹر حکیم سید AN عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ماشاءاللہ یہ روح رواں ہے عسکری ہربلز ہیلتھ اینڈ بیوٹی کلینک کے. تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ویلکم ٹو دا شو. تو میں آپ کے بارے میں جب پڑھ رہی تھی, جب میں نے آپ کی ہسٹری جانی, تو ماشاءاللہ ایک تو آپ کے اپنے بارے میں بہت کچھ حاصل ہوا. ایک آپ نے امریکہ سے PhD کیا, اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ نے مختلف آئی تھنک آپ نے جا کے پڑھایا بھی ہے باہر کی یونیورسٹیز میں, سارا سلسلہ آپ کا رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بیک گراؤنڈ تھا وہ بہت زیادہ میں نے اسٹرانگ دیکھا, رائل فیملی سے دیکھا. اس سے پہلے کہ ہم اور باتیں کریں, میں آپ کچھ جاننا چاہوں گی آپ کے فور فادرز کے بارے میں. جنریشن ٹو جنریشن جو چیز آئی ہے رائل فیملی میں, وہ کیا سلسلہ ہے؟ آئی ایم پراؤڈ آف دس. میرا تعلق جو ہے اس خاندان سے ہے جہاں 360 سال کی ایک تاریخ ہے طب کی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور الحمدللہ 11ویں پشت ہے ہمارا حکمت کے حوالے سے. اچھا. میرے پردادا, دادا, والد. آپ 11th جنریشن. اوکے, گریٹ. تو میرے جو ہیں دادا حاذق الہند ان کا ٹائٹل تھا. اوکے. حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی, ماشاءاللہ. اور حکیم اجمل خان کے ہم اثروں میں سے رہے, اور انہوں نے باقاعدہ 7 ریاستوں کے وہ مولوی تھے, جس میں حیدرآباد دکن, مالک کوٹلا ریاست, رامپور ریاست, خیرپور میرٹھ سندھ کی, اور اسی طرح ریاست جو ہے وہ لاہور اسٹیٹ اس کے رہے. تو وہ, اور انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کا بھی علاج کیا. بکنگم پیلس میں ان کی بڑی قادہ ویز تصویر بھی لگی ہوئی ہے, بایوگرافی موجود ہے. اور یہ کہ میرے پردادا جو تھے وہ ان کا بھی تعلق حکومت سے تھا. اور اس طرح میری والد حکیم سید ظفر یاب علی شاہ جو ہیں, یاب علی, لاہور میں بہت بڑا مکتب تھا. اور شاہی قلعے کے بالکل بیک پر اور منٹو پارک کے بالکل سامنے آپ کا مزار ہے. حضرت شیر شاہ ولی, حضرت چراغ شاہ ولی, اور میرے تایا حکیم نیر واسطی لاہور کے بڑے معروف طبیب رہے. تو میرے والد کے نام کا لاہور میں روڈ بھی ہے, حکیم ظفر عسکری روڈ ہے. تو انہیں, میرے والد کو بھی رئیس اعظم لاہور کہا جاتا تھا, کیونکہ لاہور میں میرے والد کا 70 سال تک جو ہے وہ ایک لنگر چلتا تھا, جس میں 250-300 افراد ڈیلی روزانہ شام کو لنگر کرتے تھے. اوکے. اچھا, میں یہ جس طرح آپ نے بھی ماشاءاللہ سے اپنی پوری اسٹوری اپنی 11 جنریشن کا آپ نے یہاں ذکر کیا, تو آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کے دادا بھی, آپ کے والد بھی, اگر میں اس جنریشن کی بات کروں تو آپ, ایک ہوتا ہے نا کہ میں کچھ اور طرف چلا جاتا ہوں یا میں کچھ اور کام کرتا ہوں, تو کبھی یہ تھاٹ تھی, آپ کو فورس کیا گیا یا آپ نے کہا نہیں میں بھی اس چیز کو جو ہماری فیملی کی ایک, ڈیفینیٹلی آپ نے جس طرح پہلے ہی بات یہ کی کہ آئی ایم فیلنگ پراؤڈ کہ میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, تو وہ چیز فیملی کی وجہ سے کی یا آپ کو بھی تھا کہ نہیں میں نے اس چیز کو لے کر چلنا ہے؟ اصل میں ہمارے گھر کا ماحول جو تھا بڑا علمی, ادبی, طبی ماحول تھا. ہمارے گھر میں جو نشستیں ہوتی تھیں اس وقت کے شورش کاشمیری, عبد الحمید ادم, قتیل شفائی, احمد الدین قاسمی, اور اسی طریقے سے بہت ساری علمی ادبی شخصیات جو تھیں, منو بھائی,
یا ہمارے والد صاحب کی مطلب سٹنگ میں ہوتے تھے منیر نیازی اور جی تو علمی ادبی ماحول ہوتا تھا، تو اس حوالے سے وہ سٹنگ میں بیٹھا تو میرا مزاج بھی ویسا ہی شاعرانہ ہو گیا. اور ویسے فطرتاً میں نے جو ہے وہ آرٹسٹیکل مائنڈ بھی تھا اور تصاویر بنانا، اور ابھی بھی میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ فن دیا ہے. اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے کام لیا وہ یہ ہے کہ شاہ فیصل مسجد میں 40 من وزنی قرآن حکیم کا نسخہ موجود ہے، جس میں 30 پارے ہیں اور ہر پارے کا وزن 1.25 من ہے. یہ کمپلیٹ پروجیکٹ جو ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلامک کیلیگرافی ہے. 406 رسم الخط میں یہ قرآن حکیم تحریر ہوا ہے اور خورشید عالم گوہر قلم نے ان کی خطاطی کی ہے اور اس کی ساری نقاشی یہ آپ کو سعادت حاصل ہے. اور اس وقت ڈیفینیٹلی میں کیونکہ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے دیکھنے والوں سے، اور اسپیشلی انہیں کہ آپ روح رواں ہیں، اس سے آپ رن کر رہے ہیں. اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بیماری کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ علاج ممکن، وہ اس میں بیماری کس حد جب ہم لوگ اینٹی بایوٹکس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایلوپیتھکس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا لنک ہے آج سوسائٹی میں لوگوں کی سوچ کے ساتھ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کوئی طریقہ علاج جو اس وقت ہے اس وقت، تو کوئی بھی میں کسی کو برا نہیں کہتا. ہر طریقہ علاج جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، مستند ہیں، بشرطے کہ اس کو پریکٹس کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پرفیکٹ اور کوالیفائڈ ہوں. تو ایلوپیتھک کا اپنا ایک مقام ہے، سرجری میں بہت ایڈوانس ہے ایلوپیتھک، اور ہومیوپیتھک کا بھی اپنا ایک وقار ہے. اسی طرح حکمت جو ہے طب یونانی یا اسلامی طب، یا ہم جسے طب نبوی کا نام دے کر فخر محسوس کرتے ہیں، یہ اس طب کے آنے کے بعد ہی، ان طب نبوی کے وجود کے بعد ہی 1400 سالہ تاریخ میں جتنا سائنس اور میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، یہ 14 کروڑ سال میں انسان نے اتنی ترقی دی. تو ملا لوگوں کو جو بڑے پریشان تھے کہ میڈیکل سائنس ہے کیا، تو علم الطب میں جتنی ترقی طب نبوی کے بعد ہوئی ہے کسی اور اس میں نہیں ہوئی. پھر یہ ہے کہ جہاں کسی کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، کسی کو بو دی ہے، یہ رنگ و بو ملتے ہیں تو خوشبو پھیلتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں ویسٹ میں بہت ایڈوانس ہے، اور لوگوں نے کیمیکل میڈیسنز کو چھوڑ کر، یعنی ایلوپیتھک میڈیسن جو ہے، یعنی کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ختم ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اب لوگ وہ کہتے ہیں کل شائن. اور پھر میرے اپنی پریکٹس میں ممالک میں بہت آرگینک فوڈ کی طرف بھی لوگ اپنی پریکٹس جو ہے اس وقت کچھ 45-50 سال کی حوالے سے ہے، اور میں نے اپنی پریکٹس میں ایسے حیرتناک کیسز کو ٹھیک کیا ہے جس میں لوگ مایوس اور ناامید ہو جاتے تھے. کینسر ہے، شوگر ہے، آپ کے کیسز ہیں، یہ تمام چیزیں ہم ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ آپ کی پریکٹس کیا رہی ہے اور کون کون سی ایسی بیماریاں جن کا آپ علاج کرتے ہیں. لیکن ایک کالر بھی ہے میرے ساتھ، کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی بھائی صاحب، مجھے پروفیسر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل بات فرمائیے. اچھا، میرے والد صاحب ہیں جی، ان کو ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہے. جی ڈائبیٹک شوگر کی وجہ سے ان کی کڈنیز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں. ان کا کریٹینین اور یوریا کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. کریٹینین ان کا ہے 8.2 اور یوریا ہے ان کا 123. اچھا، تو کائنڈلی مجھے کڈنیز کے لیے کچھ آپ سے کنسلٹ کرنا تھا. بیٹا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ٹوبا ٹیک سنگھ سے جی. فیصلہ ان کو لاسٹ ایئر سے سر یہ اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن ٹائم ٹو ٹائم یہ نیچے بھی جاتا تھا. کیا ہے یہ 1.9 تک گیا ہے 3.2 سے. اچھا ٹھیک، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. جی پروفیسر کا پرابلم آپ ڈسکس کریں، ان سے کیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ ہاں جی، ان کا پرابلم جو ہے وہ تو واقعی ایسا ہے کیونکہ اس وقت کنڈیشن انہوں نے یہ بتائی ہے. میں اصل میں لاہور میں بھی مریض دیکھتا ہوں. اگر آپ کی کیونکہ والد صاحب کی کنڈیشن ایسی ہے کہ میں اس وقت ان کو کوئی وہ رائے نہیں دے سکتا جب تک ان کی رپورٹس نہ دیکھ لوں. ویسے بھی میرا جو ہے نا بڑا جدید ترین طریقہ علاج یعنی ڈائگنوز کا ہے. میں کمپیوٹرائز چیک اپ کرتا ہوں. اس میں ساری باڈی کی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے. اور آپ اپنے والد صاحب کو لے کر آئیے گا میرے لاہور والے کلینک میں اور میرے سے اپائنٹمنٹ لے لیجیے گا، تاکہ پھر میں آپ کو ان کا پورا چیک اپ کرنے کے بعد کوئی بہترین جو ہے وہ طریقہ کار تجویز کر سکوں. اچھا، لیکن ابھی جو انہوں نے سچویشن بتائی، اپنی جو کنڈیشن بتائی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پرابلم ہوگا؟
نہیں، پرابلم تو یہ ہے کہ یہ ڈائلسس کی طرف آ رہے ہیں، کڈنی فیلئر کی طرف ہو رہا ہے معاملہ، اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی صورتحال میں آپ کو جو ہے وہ مجھ سے براہ راست بھی رابطہ کر لیجیے گا تاکہ میں ان کی مزید، اور میرے ای میل ایڈریس جو اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ ان کی رپورٹس بھیج دیں تاکہ میں فوری طور پر ان کی کنڈیشن دیکھ کر آپ کو کوئی رائے دے. ڈیفینیٹلی 8.2 کریٹینائن بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی ضرور کانٹیکٹ کریں. نمبر اسکرین پر موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے پروفیسر صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس معاملے پہ. اور میں پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو آپ کی پریکٹس رہی اور جو ابھی آپ پیشنٹس دیکھتے ہیں، اسپیشلی کون کون سی ایسی میجر پرابلمز ہیں جو لے کر لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اور الحمدللہ ان کو شفا یاب ہوتے ہیں وہ اس سے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ میں اس وقت جو ہوں ایز اے کنسلٹنٹ، یعنی ایز اے اسپیشلسٹ آل کائنڈ آف کرونک ڈیزیز کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے امریکہ سے ایم ڈی کیا، این ایم ڈی مین ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن، پھر اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کیا ہربالوجی میں، ہربل سائنسز میں. تو میرا زیادہ تر ورک یہ رہا کہ میں کرونک ڈیزیز پہ کام کروں، جو کہ جس پر لوگوں کو یہ سجیشن دی جاتی ہے کہ اس کے لیے یا تو آپ کو آپریشن کروائیں یا آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب بڑے مسائل ان کے لیے درپیش ہوتے ہیں. تو ایسی میری ریسرچ رہی ہے کہ مثلا میں نے کینسر پہ کام کیا، اور کینسر کے کچھ کیسز، بہت سارے کیسز وہ ٹھیک ہوئے. اس میں جو فیمیل پرابلمز ہوتی ہیں، سسٹ، جس کی وجہ سے فیمیل جو ہیں اولاد پیدا کرنے کی نعمت سے محروم ہو جاتی ہیں، اس پہ میرا بڑا پازیٹیو ریسرچ رہی ہے، اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹ آتے ہیں. رائٹ. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اسما بول رہی اسلام آباد سے. جی اسما، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ میرے پتے میں پتھری ہے، تو یہ کیا ہربل علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا آپریشن ہی ہوگا؟ اچھا، اوکے، رائٹ. ضرور اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. پتے میں پتھری ہے، علاج ہوگا یا سرجری ضروری ہے؟ دیکھیے، اگر اس کا سائز چھوٹا ہے تو پتے کی پتھری کے چھوٹے چھوٹے وہ سائز میں ہیں جو قابل، کیونکہ ایسی ادویات ہیں کہ جو وہ تحلیل ہو جاتی ہیں اور وہ نکل سکتی ہے. اگر اس کا سائز بڑا ہے اور آپ ان سے مجھے میرے ای میل ایڈریس پہ اس کی رپورٹ دیجیے گا اور جو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ہے وہ بھی بھیجیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپریٹ کروا لیجیے یا پھر اس کے لیے پھر میں آپ کو دوا تجویز کروں. اچھا، مطلب سٹونز کے سائز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو ریفر کیا جا سکے. اچھا پروفیسر صاحب، میں آپ سے اس وقت جاننا چاہوں گی کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہیں، جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں. پھر اس میں موٹاپا ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، اور ایون اب تو آپ کو ایسی بھی بیماریاں جن کا آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اور اب آپ کو وہ بیماریاں جو ہیں وہ تشخیص کی جاتی ہیں، ڈائگنوز کی جاتی ہیں. تو ریزن کیا ہے یہ بلڈ پریشر اور شوگر کا اتنا زیادہ بڑھ جانا؟ ینگ ایج میں بھی ہو رہے ہیں ایون کہ تو اب تو جو ہارٹ اٹیکس ہیں وہ بھی بہت ینگ ایجز میں لوگوں کو ہو جاتے ہیں. تو کیا ریزن ہے اور ہربس میں کیا علاج ممکن ہے ان کا؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور واقعی یہ نوجوان نسل اس وقت بڑی بےراروی کا شکار ہے، اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہے. حالانکہ بچے کمپیوٹر پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سوائے فیس بک اور چیٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے. انہیں چاہیے کہ یہ بالکل کمپیوٹر اگر استعمال کرتے ہیں تو ایسی جگہوں کو تلاش کیجیے کہ جہاں سے آپ کو ہیلتھ اویئرنیس ملے، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے آپ کو معلوم ہو، ایکسرسائز، واک اور دیگر امور زندگی جس سے آپ کی صحت اور عمر میں اضافہ ہو اور ان دماغی جسمانی صلاحیتیں آپ کی بڑھ جائیں. ان میں دیکھیں ہمارے اس وقت جو پریشانیاں لاحق ہیں، ایک تو ریڈیشن، جو ہمارے موبائل اس وقت بہت سارا کام کر رہے ہیں، یہ ریڈیشن تابکاری اثرات جو ہیں یہ ہماری باڈی کو ختم کر رہے ہیں. امیون سسٹم جو ہے اس سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسرا چینلز بہت سارے آ گئے ہیں، یہ بھی اس کی وہ بھی ہمیں خراب کر رہی ہیں، ہمارے جسمانی ساخت کو کمزور کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. اور تیسری کہ نوجوان جو ہیں پان، سگریٹ، تمباکو، گٹکا
इन चीजों को, यानी सुबह उठते ही नाश्ता इस चीज से अगर करेंगे, मतलब आपको मतलब कि हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो गया जिसकी वजह से जो है बीमारियां हम पर हावी हो रही हैं, कुव्वत मुदाफित इम्यून सिस्टम आपका जो है वो वीक हो जाता है इन चीजों की वजह से। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रही हैं? जी मैं ताहिरा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं ताहिरा? ठीक ठाक अल्लाह का करम। आपका शो बहुत अच्छा होता है, मैं अक्सर देखती रहती हूँ, लेकिन बस ये है कॉल नहीं मिलती आपको। थैंक यू सो मच ताहिरा। क्या पूछना चाहेंगी? ये मैं पूछना चाहती हूँ हकीम साहब से कि ये जो किडनी की प्रॉब्लम्स, देखिए हर दूसरे आदमी को आजकल जिस तरह शुगर का है, आजकल किडनी का इतना सुनने में आता है, और डायलिसिस, ये इतने मुश्किल मराइल होते हैं मरीजों के लिए, ये डायलिसिस वगैरह। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो किडनी वगैरह जो प्रॉब्लम होती है, ये किस वजह से शुरू होती है, इसकी क्या वजूहत होती है? अच्छा, ओके। मतलब ये कैसे शुरू होती है, और इसके अगर हमें पता हो तो हम उसकी एहतियात भी करें ना, कि ये चीज हम इस्तेमाल नहीं करें या इस तरह से। बहुत अच्छा सवाल किया ताहिरा आपने, जरूर। इसलिए कि हम उस महज पर पहुंचने से पहले हमें पता हो ना, आखिर में पता है क्या होता है, अच्छा वाला इंसान का पता चलता है कि एकदम से बीमार हुआ, वो गया हॉस्पिटल, टेस्ट हुए, पता चला उनकी तो दोनों किडनी बेकार हो गई। अचानक से ये कैसे, मतलब ऐसी बीमारियां अचानक से बता देते हैं और बंदा गुजर जाता है ना, तो उसी उसमें ना, तो ये ऐसे अचानक से कैसे हो जाता है कि पता चला कुछ भी कभी बीमार नहीं रहा इंसान, और उससे अचानक से इस तरह से बीमारी हुई, और इस तरह से मतलब अचानक कोई देखा वो गए। अचानक नहीं होती, वो हम ही नहीं समझ पा रहे होते हैं, और हम अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ होते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच। तो मैं प्रोफेसर साहब आपकी तरफ ही आऊंगी कि मैं इस चीज से तो इनकी मुत्तफिक नहीं हूँ कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो जाए। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत खामोश हैं, जो अंदर ही अंदर आपको घोल देती हैं, जिसमें आपने अभी कैंसर का जिक्र किया, तो आपको नहीं पता, बहुत एक लेवल पर जाकर आपको अंदाजा होता है। लेकिन ये किडनी फेलियर या ये तमाम चीजें, ये इनके सिम्टम्स क्या है, होते क्यों हैं, पहले आप मुझे ये भी जरूर बताइएगा, और उसके बाद उनका ये कहना कि पता नहीं चलता, उस हवाले से भी। देखिए, अब बात यह है कि अगर हम तिब्ब नबवी की हदायत पर अमल करना शुरू कर दें, तो ये समझें कि आप बहुत सारी बीमारियों से न सिर्फ छुटकारा पा लेंगे, बल्कि आने वाले वक्त में भी पैदा होने वाले तमाम मसाइल से आप नबर आजमा भी हो सकते हैं। पानी बुनियादी चीज है। किडनी जो है वो हमारा सीवरेज सिस्टम है। अगर किसी घर में भी पानी कम हो जाए या ना आए 2-3 दिन के बाद, तो आपका किचन, बावर्ची और बाथरूम और पूरा घर, इवन के आपके जिस्म से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। सुबह के वक्त में उठते ही पानी की अगर हम 3 से 5 गिलास कम से कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये समझिए कि आपने बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल कर दिया। ऐसे ही जब ये बड़ा वाकई आप ये कहते हैं कि हम असल में तवज्जो नहीं देते अपनी जिस्मानी सेहत पर, और उस वक्त तवज्जो देते हैं कि जब तक हम बिस्तर पे लेट ना जाए, और फिर हम हॉस्पिटल और डॉक्टर्स और इधर भागते दौड़ते फिरते हैं। बाज़ औक़ात हम देखें, किडनी एक ऐसी चीज है, जरा सी प्रॉब्लम होती है तो उसमें दर्द शुरू होता है, जरा सी प्रॉब्लम होती है तो खुद जिस्म बताता है कि आपके जिस्म में कहाँ दर्द है, कहाँ मामलात हैं। तो ये वाकई इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि परेशान जिंदगी जो है, और माली प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, फिर हम सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं। फिर अगर हम अपनी एक तो हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम एक साथ बैठे हुए होते हैं, तो हम बताते हैं मुझे ऐसा हो रहा है, तो सामने वाला कहेगा तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वहां से चीजें जो है वो बिगड़ना शुरू होती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के जब हम वापस आएंगे तो प्रोफेसर साहब से मजीद बात होगी, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। तो लेते हैं ब्रेक। सलाम पाकिस्तान। Once again, welcome back. सलाम पाकिस्तान। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करें। नंबर है 0213222070। आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे प्रोफेसर साहब, जो उन्होंने किडनी का सवाल पूछा कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी बॉडी को जो है वो हेल्प करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और वो भी मैं आपसे चाहूंगी कि आप उस चीज को भी इनकी शेयर कर दें कि जब एकदम से डॉक्टर के पास जाया जाता है और कुछ इस तरह का डॉक्टर आपको बता देता है कि ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद एक तो आप जो है आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वैसे ही आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है सुन के खबरें। तो ये सारी कंडीशंस क्यों इतनी ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं कि हमें समझ ही नहीं आता और हम प्रॉब्लम्स का शिकार, बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं? जी हाँ, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया, और इससे जो है लोगों को अवेयरनेस भी मिलेगी और इनकरेज भी होंगे कि आपकी अपनी कोताहियां, ग़िज़ाई अमूर में लापरवाहियां और अल्लाह की नेमतों से रूगर्दानी, ये फल, फ्रूट, सब्जियां, ये तमाम चीजें इंसान के लिए अल्लाह ताला ने नेमतें पैदा की हैं, और इनको बाकायदा तरीके से इस्तेमाल किया जाए
تو بہت سارے امراض کا علاج اس سے ہوتا ہے. اور یہ کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر اچانک آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے, وہ آپ کو ڈرا دیتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معالجین کا کام ہمت بندانا ہے. ان کے اندر جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو جوڑنا ہوتا ہے اور ان کے اندر ہمت جرأت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ وہ تاکہ بیماریوں سے مقابلہ. ایک اچھا ڈاکٹر اگر ایک اچھا کاؤنسلر بھی ہے تو پیشنٹ جو ہے اس کو بہت ہیلپ رہتی ہے جب ڈاکٹر ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. کون بات ہے؟ اچھا جی, میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جی کہ مجھے نا جب پیٹ میرا خراب ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے مجھے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور جس سے مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں. پھر موشن آتی ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑا سکون ہوتا ہے. پھر میں بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتی ہوں, وہ 2-3 دن لگ جاتی ہیں. چکر بڑے آتے ہیں, ہلتی ہوں, لیٹتی ہوں, بیٹھتی ہوں, سوتے وقت بھی ایک دم چکر سے آ کے نا تو ایک دم مجھے اٹھنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ. پھر میں بیٹھتی ہوں, مطلب کہ چلتے پھرتے بھی آتے ہیں. اچھا رائٹ. آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر میری 70 سال ہے. اور کہاں سے آپ بول رہی ہیں؟ یہ میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں. اوکے رائٹ. آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. جی پروفیسر. ہاں, میں جیسے بھی بتا رہا تھا کہ انہوں نے بھی خاتون نے یہی کہا, کیونکہ میں نے کہا کہ یہ کڈنی جو ہے سویریج سسٹم ہے. آپ کا پیٹ میں خرابی ہو, آپ کے کڈنی پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پیٹ ام الامراض ہے. اگر آپ کا پیٹ ٹھیک ہے تو آپ کی تمام بیماریاں, بہت ساری بیماریوں سے آپ کو نجات ملتی ہے. اپنی غذا میں تبدیلی لائیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے خاتون کہ کن کن چیزوں سے آپ کو پرابلم پیدا ہو رہی ہیں, پیٹ کن کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے. آپ بجائے کہ زبان کے چٹخارے کی طرف آئیں, آپ نیوٹریشنل میڈیسنز کی طرف آئیں, غذاؤں کی طرف آئیں, پھل فروٹ سبزیوں کا استعمال کریں اور بڑا گوشت, انڈا, مچھلی کا استعمال بہت زیادہ نہ کریں, لیکن مچھلی آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور اس میں مرچ مسالوں کا اضافہ نہ رکھیں. اچھا, مطلب آپ پروٹینز لیں بٹ اسپائسیز زیادہ نہ. ایگزیکٹلی, بالکل. تو ان چیزوں سے جو ہے نا وہ آپ کیجئے اور آپ میرے سے رابطہ بھی کیجئے. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ سونف ایک چمچ, پودینے کے پتے 11 پتیاں یا 22 پتیاں. اگر بہت زیادہ ہے بنانا ہے تو آپ نے 22 پتیاں ڈالیے اور پودینے ایک بڑی الائچی, 1 سے 2 بڑی الائچیاں ڈال دیجیے اور اس میں 3 سے 4 کپ جو ہے پانی ڈال کے اس کو بوائل کیجیے اور یہ پانی صبح, دوپہر, شام, رات پیجیے. اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی صحیح رہے گا اور آپ کا پیٹ بھی درست رہے گا. اچھا, یہ جن کو اور لوگوں کو بھی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے وہ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ فالو کریں. رائٹ. بلڈ پریشر اور شوگر کے حوالے سے میں ویسے بھی پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی. بیماری کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج ہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ آپ کے ساتھ لگ گئی ہے تو یہ پھر زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی. یہ لوگوں کا کہنا ہے, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے وہ میں چاہوں گی آپ سے پوچھوں, لیکن کالر شامل کر لیتی ہوں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. بھائی صاحب. جی طاہر صاحب تھوڑا سا. میں طاہر بول رہا ہوں جی, ملتان سے طاہر جاوید. جی کہیے. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ماشاء اللہ بڑا امپریس ہوں آپ کو سن کے. بہت شکریہ, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب مجھے پارکنسن ڈیزیز کا مسئلہ ہے. تقریباً 2 سال سے ٹریمرز ہیں, لیفٹ سائڈ پہ ڈومیننٹ ہیں زیادہ. جی اوکے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے طاہر صاحب ورنہ آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی. ہیلو. جی جی ہیلو. آواز بند کر دیں. جی کہیے. ہاں جی. ہیلو. جی فرمائیے. میں یہ ٹریمرز ہیں لیفٹ سائڈ کے 2 سال سے. میں اس کے لیے ایلوپیتھک دوائی استعمال کر رہا ہوں لیکن اس کا ریلیف نہیں ہو رہا. اوکے. تو آپ ٹھیک ہے, آپ کی ایج کیا بتائیے مجھے؟ جی عمر کیا آپ کی؟ میری 60. اوکے رائٹ. تھینک یو سو مچ طاہر صاحب آپ کی کال کا. جی پروفیسر. اچھا, اس کا تعلق برین سے ہے. برین بلاکیسز جو ہے وہ آپ کے زیادہ ہیں ان کے, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم پیدا ہو رہی ہے. اور اس کا باقاعدہ باضابطہ علاج ہو جاتا ہے. آپ ہربل میں اس کا بہترین ٹریٹمنٹ موجود ہے. آپ مجھے اپنا رپورٹ جو ہے میل کر کیجیے. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے لیے باقاعدہ
ہو سکتا ہے میں ملتان میں بھی مجھے بہت ساری کالز آ رہی ہیں ملتان کی وزٹ کے لیے، تو ہو سکتا ہے میں ملتان بھی آ جاؤں، لیکن اس کے لیے کوئی میں نے ابھی تاریخ کا تعین نہیں کیا. آپ مجھے میل کیجئے اور پھر میں آپ کی اس تمام صورت کنڈیشن کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے لیے باقاعدہ آپ کی پیتھولوجیکل رپورٹس دیکھنا بہت ضروری ہے. رائٹ. پروفیسر صاحب کے نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر موجود ہیں، وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، وہ نمبر آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے. آفٹر دا پروگرام جو ہے وہ آپ پروفیسر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی ان کا اسکرین پر موجود ہے. اپنی رپورٹس جو ہیں وہ ان کو ای میل کر دیں گے، کیونکہ اگر آپ کراچی میں نہیں ہیں، آپ نہیں ملاقات کر سکتے، تو ای میل آپ کی رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ کو کیا علاج کرنا ہے اور کیا سلسلہ علاج آپ کا ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو، ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے، تو کیا جو لوگوں کا کہنا ہے اس بارے میں کہ اس کا علاج ہی ممکن نہیں، یہ تو زندگی کے ساتھ چلتی ہیں چیزیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ساتھی ہیں، ساتھی چاہیں گے ہمارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کے زمین پر لانے سے پہلے اس کو اس کی بیماریاں اور ان کا علاج پہلے بھیجا ہے. وہ تمام نعمتیں انسان کے لیے پہلے ان کا اہتمام کیا اور پھر بعد میں انسان کو بھیجا ہے، اور یہ دعوت دی ہے کہ اب اپنی بقا اور فلاح کے لیے راستے تلاش کرو، تحقیقات کرو، اور انسان کے اندر جو پرابلمز ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے لیے تحقیق و ترویج کے لیے آپ وہ کریں. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طب نبوی اور قرآن ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے. بے شک. اور اگر آپ کے اندر مایوسی، نا امیدی اور یہ یقین کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جی اس کا علاج نہیں ہے، تو قطعاً نہیں، یقین اور ایمان کی کیفیت رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج رکھا ہے، اپنے مالج پر یقین واثق رکھیں، اور جیسے جیسے وہ ہدایت کرتا ہے اس پر عمل بھی کیجئے، اور جو ادویات آپ کے لیے تجویز کر رہا ہے بشرطے کہ وہ سرٹیفائڈ مالج ہو، صحیح، تو اس پر آپ عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ بہت ہم نے ایسے ایسے بھیانک قسم کے امراض کا علاج کیا ہے کہ جو لوگ مایوس ہو چکے تھے زندگی سے اور خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کو زندگی کی رنگینیوں اور رانائیوں کی طرف لانا جو ہے ایک مولوی کا فرض ہوتا ہے. اور آپ قطعاً یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ شوگر کا علاج نہیں ہے جناب، جو ڈائلسس ہو رہے ہیں کڈنی اس کا علاج نہیں ہے، یا کینسر کا علاج نہیں ہے. اچھا، ڈائلسس بھی رک سکتے ہیں پیشنٹ کے؟ ایگزیکٹلی، بالکل. اوکے، دیٹس ریئلی نائس. کیونکہ یہ ایک بہت ہی پرابلم، اور ایون لوگوں کو اپنے گھر تک جو ہے وہ بیچنے پڑ جاتے ہیں ہر چیز، کیونکہ یہ بہت مہنگا بھی علاج ہے، اور یہ آپ جب اس چیز پر چلے جاتے ہو تو پھر لائف آپ کی بہت زیادہ اسپوائل ہو جاتی ہے. تو اس کا بھی علاج ممکن ہے، حکیم صاحب کا کہنا یہ ہے. اور پھر شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو، کوئی بھی ایسی چیز، اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام جی، ولید بات کر رہا ہوں. جی آپ تھوڑا سا اونچا بولیے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی ولید بات کر رہا ہوں. جی ولید صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب کو COPD ہے. ان کو لاسٹ جنوری میں نیمو تھوریکس ہوا تھا، اس کے بعد سے وہ مسلسل آکسیجن لیتے رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر ان کی آکسیجن جو ہے نا سیچوریشن مینٹین نہیں ہو رہی. میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ہربل میں کیا کوئی سجیسٹ کریں گے کہ کیا لیا جائے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے، اس کے بھی متعلق اگر کوئی علاج بتائیے. کیا ہے والدہ کو؟ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. بائی پولر. اوکے جی، تھینک یو سو مچ ولید، اپنا خیال رکھیے گا. جی اچھا، والد صاحب کو انہوں نے بتایا کہ ان کی والد صاحب کو انہوں نے جو پرابلم بتائی ہے، انہوں نے کوئی ٹرم لی تھی جو میڈیکل ٹرم ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ٹرم ہے، کیونکہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ نہیں رہی ہوں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے. تو باقی انہوں نے جو بائی پولر ڈس آرڈر اپنی والدہ کا بتایا، اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا. اچھا نہیں، میں والد صاحب کے بھی حوالے سے ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھو ان کو جو ہے نا، ایک تو ان کی آکسیجن باڈی میں جو ہے، کیونکہ آکسیجن ایگزرویشن جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بار بار ان کو آکسیجن دی جا رہی ہے. ان کے لنگز بھی پراپر طریقے سے ورک نہیں کر رہی. جو COPD ایزما جو ہے، آئی تھنک ہاں بالکل ان کو یہ چیز تھی وہ، رائٹ. تو آکسیجن بھی جو ہے ان کے لنگز میں پوری طریقے سے جذب نہیں ہو پا رہی. اور اس کا تعلق جو ہے آپ کی والد صاحب کو جو ہے، ایک تو میں انشاءاللہ اسلام آباد کا بھی میرا ٹور رہے گا، اور آپ مجھے ان کی رپورٹ بھی بھیج دیجیے، والدہ صاحبہ کی بھی رپورٹ بھیجیں گے. وہ ایک تو یہ کہ انہیں والد صاحب کے لیے خاص طور پہ کہ وہ ناک سے سانس لیا کریں اور ان کو ذرا کھلی فضا میں لے کے جائیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کے
अगर आप रावलपिंडी में हैं तो रावलपिंडी की फजा तो बड़ी कसीफ है और इस्लामाबाद की फजा में जो ऑक्सीजन भी ज्यादा है और उनको बाकायदा तौर पर उन्हें खुली फजा में एक नाक से जो है वो ऑक्सीजन लें और उसके लिए और उनको बाकायदा तौर पर हर्बल मेडिसिन के लिए वो भी कीजिए, तैयार कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपका प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ये ऑक्सीजन की कमी है, दिमाग के खलियात जो हैं वो ऑक्सीजन उनमें भी कम जा रही है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है। तो ये एक दूसरा ये कि इनकी वालदा साहिबा का भी मुझे रिपोर्ट्स भेजें, ठीक है, इसलिए कि प्रॉब्लम जो है वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा विद इन फ्यू डेज। आप मुझे फौरी तौर पर जो है मुझे मेल करें और मैं आपको जो है मेरा जो नंबर है जो उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। आप जो है ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर मौजूद है प्रोफेसर साहब का। आप वलीद अपने फादर और अपनी मदर की रिपोर्ट्स आप इनको ईमेल कर दें, देन आपको कॉल पर ये सजेस्ट कर देंगे कि क्या जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं यहाँ ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। के गुन गाए गाय में बने तो हर कोई गाय के गुन गाए। टर्न वेपरस ठंडक की 5 बीमारियों से करे हिफाजत। तो फिर आइसक्रीम चाहिए मेरे बच्चे को? हाँ। once again welcome back सलाम पाकिस्तान। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी हमारे साथ मौजूद हैं और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं बजरिए कॉल। नंबर है 021322222070। आप रूहे रवा हैं अस्करी हर्बल्स हेल्थ एंड ब्यूटी क्लिनिक के। अगर मैं इस नाम पे ही नजर डालूं तो अस्करी हर्बल्स हेल्थ एंड ब्यूटी क्लिनिक मतलब सेहत और खूबसूरती अंडर द वन रूफ, राइट? तो इससे ये जो क्लिनिक है जो आप लोगों ने नाम रखा है, मतलब आप लोग आपने इस तरह कहा कि कैंसर हो या डायलिसिस हो, इस तरह के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप लोग ट्रीट कर रहे हैं, सेहत के हवाले से भी खूबसूरत रखा है। इसके अंदर आप लोग क्या क्या खूब से खूब तक और खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनने की पूर्ति जो है वो चाहता है कि मैं हसीन तरीन रहूं। किसी को रंग काला होने की अच्छी प्रॉब्लम है, किसी की आंखों का प्रॉब्लम है, तो इस हवाले से भी लोगों की बड़ी ख्वाहिशात हैं। तो हमारा हेल्थ और ब्यूटी क्लिनिक ने बाकायदा तौर पर हमने जो बाहर से कोर्सेज किए हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, रिंकल्स, पिंपल्स, स्किन लूजिंग, ब्लैक डॉट्स, कलर फेयरनेस वगैरह है। इसके अलावा बालों का प्रॉब्लम है, नाखून है, हाइट है, कद छोटा होने का बड़ा लोगों को शिकवा होता है। कद छोटे होने इस शिकवे को भी खत्म कर सकते हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह। अब देखिए कि ये तो बॉडी हेल्थ एक खास उम्र तो होती है, समझिए, कद बढ़ने की। अब उनको अगर हम प्रॉपर कैल्शियम मिल जाए उनकी बॉडी में, उनको जिंक और दीगर जो बॉडी जिससे बोन ग्रोथ होना शुरू हो जाती हैं, अगर वो चीजें मिलना शुरू हो जाए, उनकी डाइट बेहतर हो जाए, तो यकीन मानिए कि वो एक महीने में 2 इंच 1.5-2 इंच कद बढ़ जाता है। हम 3 मंथ्स का कोर्स करते हैं और 3 मंथ में 4 to 5 इंच बढ़ जाता है। अच्छा, इसी पे मैं आपसे और भी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगी, डिटेल्स लेना चाहूंगी कि आपका कद बढ़ सकता है। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मिसेस शहनाज काजी मुल्तान से बात कर रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना है? मैं हकीम साहब से बात करना चाहूंगी। जी, बात कीजिए। मेरी बेटी की उम्र 24 इयर्स है। ओके। और वो बहुत हेल्दी है। अच्छा। ओके। बहुत ज्यादा हेल्दी है। वेट कितना है उनका? 100 kg तकरीबन उनका वेट। और एज क्या है? जी, उम्र क्या उनकी? 24 जी। हाँ, अच्छा, ठीक है। 100 kg है। ठीक। मैरिड है अनमैरिड है? हेलो शहनाज, आप लाइन पर हैं? जी जी जी। आपकी बेटी मैरिड है अनमैरिड है? सिंगल है? नहीं, अनमैरिड। अनमैरिड है। ओके, राइट। कुछ और पूछना चाहेंगे? अच्छा, क्या वजह है आप समझती हैं उनका वेट बढ़ने की वजह? आपको तो रेगुलर नहीं है। अच्छा, राइट। थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि वेट जो है वो पुट ऑन कर लिया उन्होंने बहुत सारा। हाँ, ये असल में हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो उनको अवेयरनेस नहीं दी जाती कि उनका हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए किन किन एहतियाती तदाबीर की जरूरत है और कौन कौन सी ग़िज़ाएं उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। राइट। और वॉक, एक्सरसाइज
اور تمام امور زندگی میں وہ اپنے آپ کو اگر فٹ نہیں رکھیں گی تو یہ ہارمونل بیلنس جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مینسس پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت اور مزاج میں جو ہے وہ سختی آنا شروع ہوتی ہے، غصہ، یہ کیفیت جو ہے وہ بچوں میں پیدا ہوتا ہے. اور ان کا ہارمونل بیلنس کرنے کے لیے آپ ایک تو یہ کہ میں آپ کو جو میرا نمبرز آ رہے ہیں اس پہ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. میں آپ کو ایک تو یہ کہ ان کو ویٹ کم کرنے کی بھی کچھ چیزیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ویسے بھی ویٹ کم کرنے کے لیے ایک نسخہ ہے وہ آپ نوٹ کر لیجیے. جی. مکو، مکو، کاسنی، سونف، پودینہ، پودینہ جنگلی پودینہ لیجیے. صحیح. یہ ہم وزن لیجیے اور اس کو بوائل کر کے اس کا قہوہ بنا کے پلائیے. اس سے وزن بھی کم ہوگا اور ہارمونل جو پرابلم ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. لیکن یہ حتمی علاج نہیں ہے کیونکہ بچی کا وزن بڑھ جانا جو ہے وہ اس کے لیے آنے والے وقت میں بڑی پرابلم بھی کریٹ کر سکتا ہے اور ہارمونل بیلنس جو ہے وہ ارتواجی زندگی میں بڑی پریشانیوں کا رائٹ. تو نمبر موجود ہیں پروفیسر صاحب کے اسکرین پر. آپ آفٹر دا شو پراپر ڈیٹیل میں جو ہے وہ آپ ان سے بات کر سکتی ہیں اور یقیناً جو بھی سولوشن ہوگا وہ پروفیسر صاحب آپ کو بتائیں گے. آپ اس کو فالو اپ کیجیے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ پرابلم ریزالو ہو جائے گی. ہم کچھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ اس کا علاج ممکن ہے. واپس آؤں گی اسی طرف کچھ پہ بات کریں گے. تو یہ کوئی سرٹن ایج ہے جس میں اگر پیشنٹ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں اب میں جو ہے یہ ٹارگیٹ بنا سکتا ہوں کہ اس کی ہائٹ اتنی انکریز ہو سکتی ہے؟ کسی بھی عمر میں جو ہے مطلب کچھ سرٹن ایج ہوگی نا. ہاں جی ہاں بالکل بالکل. قد بڑھنے کی ایک عمر ہوتی ہے اور اس میں جو ہے بعض اوقات تو دیکھیں 18 سے 20 سال تک جو عمومی ہوتا ہے قد بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے 22-23 سال تک بون گروتھیبل ہوتی ہیں. اوکے. اگر بونز کو یعنی 23 سال 24 سال 26 سال تک کی عمر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بون میں ایکٹیویشن ہے موجود. تو اس کو اگر بر وقت اس کی ٹریٹمنٹ مل جائے، اس کو کیلشیمز اور پوری باڈی کی جو نیڈ ہے جو اس کو اگر مل جاتی ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے اس میں 2-3 انچ تک کا اضافے کا احتمال ہوتا ہے. اب ہمیں نوجوانوں کو میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں غذا کے حوالے سے دودھ، دہی، مکھن، پھل، فروٹ، سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے. واک اور ایکسرسائز رکھنی چاہیے. پانی کا استعمال مناسب طریقے سے رکھیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا قد اور چہرہ گلو کرے گا، رنگ فیئر ہونا شروع ہو جائے گا. صرف غذاؤں کو ہی اگر آپ صحیح طریقے سے تعین کر لیں تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. ہم جنک فوڈس پر چلے گئے ہیں آرٹیفیشل، اور ویسے بھی ہمارے پاس اب جو ہم سمجھتے ہیں چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ بھی ہمیں پیور نہیں ملتی ہیں. اسی طریقے سے ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں آپ کا باڈی فگر آ جاتا ہے، موٹاپا کا علاج، اوبیسٹی کا. جی ہاں کیونکہ بعض اوقات بالکل لڑکیاں جیسے ابھی بتایا 100 kg تو بچی کا کیا باڈی فگر کیا ہوگا، سمجھے نا. ویٹ بڑھ گیا ہے، اس کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور مزاج میں، طبیعت میں. اور دیکھیے کانسٹیپیشن جو ہے یہ آپ کبھی نہ ہونے دیں. کوشش کریں کہ جیسے ہی قبض ہو تو آپ کو اس کے لیے فوری طور پر انجیر ہے، انجیر کے 5 دانے آپ استعمال کریں، قبض رفع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مطلب ہے کہ آپ وہ پودینہ، سونف، پودینہ، بڑی الائچی کا جو میں نے پانی بتایا اس کا استعمال کریں. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا پروفیسر، ابھی آپ جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی، خوبصورتی کی آپ نے بات کی، اور جب ابھی ہم بریک میں تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ویسے آپ کا رائل فیملی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کو جو صحبت ملی وہ بھی کافی شاعرانہ ادبی لوگوں کو ملی، تو آپ کا مزاج بھی کافی جو ہے ماشاءاللہ سے شاعرانہ رہا. تو میں چاہوں گی کہ پروگرام میں ٹائم بھی کم ہے، کچھ آپ اپنا کچھ اگر جو ہے ہمیں سنانا چاہیں، کچھ پیش کرنا چاہیں تو. ہاں میں اس سے پہلے ایک تھوڑی سی وہ ہے کہ کیونکہ لوگوں کو کراچی میں میرا سیٹنگ کا نہیں ہے پتا کہ میں کراچی میں کہاں بیٹھتا ہوں. بالکل، آپ جہاں جہاں بیٹھے ضرور بتائیے. وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کراچی میں ڈیفینس میں توحید کمرشل 27 اسٹریٹ میں بیٹھتا ہوں اور مجھ سے اپائنٹمنٹ لے کے آئے. توحید کمرشل عبداللہ شاہ غازی مزار سے آگے ہے، بریانی سینٹر والی گلی ہے، PSO پیٹرول پمپ. کس ٹائم پر آپ ہوتے ہیں وہاں پہ؟ وہاں میں شام 5 بجے سے اور رات 10 بجے تک بیٹھتا ہوں. اور رمپا پلازا MA جناح روڈ، یہ میرا بڑا پرانا کلینک ہے، 30 سال ہو گئے، 30-35 سال ہو گئے ہیں. یہاں پر رمپا پلازا MA جناح روڈ پہ میں 2 بجے سے شام 5 بجے تک ہوتا ہوں. اس کے علاوہ عوامی مرکز میں صبح 10 بجے سے اور میں 1 بجے تک وہاں بیٹھتا ہوں.
तो और मेरा कंप्यूटराइज सिस्टम है और उस पर कंप्यूटर पे भी उन पेशेंट्स को मैं चेकअप करता हूँ। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद मेरा मंथली विजिट भी होता है। वहाँ पे अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर में हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किस दिन प्रोफेसर साहब वहाँ पे आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा और उसके बाद आप इनसे जो है मिल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो ईमेल कर सकते हैं ताकि आपका इलाज शुरू हो जाए और उसके बाद जब डॉक्टर साहब वहाँ पे आए तो फिर आप पर्सनली जो है वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं और जो भी ट्रीटमेंट है आपका वो ये आपको बता देंगे। बाकी जो कराची वाले हैं वो तो डेफिनेटली 3 क्लिनिक्स हैं आपके कराची में, तो आपसे मिल सकते हैं और आपसे मुलाकात हो सकती है। मैं चाहूंगी कि आप कुछ पेश करें ताकि मुझे प्रोग्राम भी वाइंड अप करना है। हाँ, मैं अपने बड़ा अच्छा मिजाजिन आखिर में जो है वो असल में शायरी जो होती है वो तबीयत में बड़ा खूबसूरती पैदा कर देती है। मेरी गजल के चंद इशार मैं आपको पेश करता हूँ जो हस्बे हाल भी हैं। तेरे करीब हुए हैं हर एतबार से हम, क्या बात है, तेरे करीब हुए हैं हर एतबार से हम, गुजर न जाएं कहीं अपने इख्तियार से हम। वाह वाह। तेरे करीब हुए हैं हर एतबार से हम, गुजर न जाएं कहीं अपने इख्तियार से हम, हमारे चारों तरफ हादसों की लहरें हैं, हमारे चारों तरफ हादसों की लहरें हैं, बचे हुए हैं कहाँ गर्दिशों के वार से हम। क्या बात है। हमारे चारों तरफ हादसों की लहरें हैं, बचे हुए हैं कहाँ गर्दिशों के वार से हम, और दिखाई देंगी खलूसो वफा की कंदीलें। क्या बात है। दिखाई देंगी खलूसो वफा की कंदीलें, निकल के देखी अगर नफरतों के गार से हम। क्या बात है, बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपका। मैं चाहूंगी जब हम नेक्स्ट टाइम आए तो आपके और खूबसूरत कलाम जो हैं वो जरूर हम सुन सके। जब आपको जिंदगी दे, सेहत दे और आप इसी तरह जो है आपके जो है टिप्स से, आपकी हिकमत से लोग मुस्तफीद होते रहें, यही दुआ है हमारी। आप लोगों से कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।